इंटरनेट पे नहीं आ रही थी, कल मैं ट्राई करता था, दोनों में ट्राई कर रहा था। अच्छा, कल इंटरनेट पे नहीं आई, नहीं आई ना, 4-5 मिनट यही बता रहे, उसके बाद आई मैं मतलब 8:15 से मैंने तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे तक ट्राई करता रहा, मैं मुसलसल 10 मिनट भी सुनी नहीं बोले, उसके बाद आई बोल रहे थे। अस्सलामुअलैकुम। مجرم پیدا ہوا تھا سمسن کے واسطے اور بنا خنجر تش اور بنا خنجر تش لان کے اے فلک زینب کو تو نے کیوں پھرایا در بدر ماتم شبیر کیا کم ماتم شبیر کیا کم جس گھڑی بننے لگا کنگنا تو عاطف نے کہا دستے کبرا میں جگہ رکھ دستے کبرا میں جگہ رکھ اے فلک انصاف سے تجویز تیری دور ہے گردن سجادو تاق گردن سجادو تاق ہو کے زخمی جب گرا گھوڑے سے ابن بوترا خاک مرام ہو گئے زخم خاک مرام ہو گئے زخم
بے کفن تھا لاش شارن میں اے فلک منہ چھپانے کو نہ چاہ در منہ چھپانے کو نہ چاہ شمر سے کہتی تھی زینب لینا تو چادر میری یہ ردا رہنے دے بھائی یہ ردا رہنے دے بھائی کے کفن کے واسطے مجرئی پیدا ہو صلوات نرغا ہوا حسین پر جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ نام کا چلایا نام لے کے عمر خاص و عام کا اے مارا بھائی حملہ کیا تو نے اے مارا بھائی حملہ کیا تو نے ہاں میرے رستمونا مادو حسین کو نوکوں پہ برچیوں کی اٹھا لو نوکوں پہ برچیوں کی اٹھا لو طاقت ہوئی جو تاک شہدی پناہ کی حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی راکب کو ذوالجناح نے دیکھا اور آکی رو کر حسین بولے جو مرضی لا رو کر حسین بولے جو مرضی لا کی درد و علام کس سے طلبداد کیجئے بولا وہ بے زبان کو ارشاد کیجئے شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر گھوڑے تو چل کے گنجے شہیداں میں غور کر آرام کرتے ہیں علی اکبر آرام کرتے ہیں علی اکبر کر اے اسپِ با وفا میرے دل کو قرار دے عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار دے گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں یعنی کہ شے کے جسم کو ہوئے صدمے نکاح ایک نوجوان کی لاش پر ٹھہرا وہ ناگاہ بو سن کر حسین پکارے بو سن کر حسین پکارے یہی بیٹا جو ذوالجناح کے آپ اتریزی سے دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے ہاتھوں کے ساتھ آئی یہ آواز ناگاں ہے یہ گہرے زخم یہ گرمی ہے علامہ آ کر سنبھالتے نہیں عباس ہے کہاں آؤ ہماری گود آؤ نثار آؤ ہماری گود میں آؤ نثار مر کر بھی جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہے واری یہ تیرے پالنے والے کے ہاتھ ہے ان ہاتھوں کا ملا جو
सहारा हुसैन को घोड़े ने बेतकान उतारा, घोड़े ने बेतकान उतारा, नेज़ा सीना ने दौड़ के मारा, फिर तो राना जब्त का यारा, फिर तो राना जब्त का यारा, जलती जमीन पे गश कहीं साथ पड़े रहे, जल्लाद गिर्द तेगों के पीछे खड़े रहे। लो मोमिनो लरसता है अब दश्ते करबला, लो गशवा बतूल की आगोश, लो गशवा बतूल की आगोश, लो शिम्र ज़िबा करने को मज़लूम, लो अब छुरी और नबी ज़ादे, लो अब छुरी और नबी ज़ादे का गला, बेटे मुँह ना निकली मगर अब निकल पड़ी, मुँह ढांपो है हुसैनियो, ओ ज़ैनब मुँह ढांपो है हुसैनियो, ज़ैनब निकल पड़ी। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक अहम ऐलान 21 मुहर्रम से लेकर 30 मुहर्रम तक मौलाना जावेद जाफ़री साहब अपना बयान फरमाएंगे यहाँ पर, और डोनेशन मुहर्रम फ़ंड के लिए आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है, और रही वहाँ पे डेबिट मशीन भी है, मौलाना ने हर चीज़ का इंतज़ाम किया है डोनेशन के लिए। आप लोगों से मुहर्रम डोनेशन के लिए आप सब लोगों से गुजारिश की जाती है, आप सब लोग इसके अंदर ताउन करें। और हमारे पास मुहर्रम की 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मौलाना जावेद जाफ़री साहब बयान फरमाएंगे। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه والسراجا منيرا، سيدنا ومولانا هادينا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔
قرآن اور وارثان دین کے عنوان سے جو گفتگو جاری ہے وہ اس مرحلے پر پہنچی ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہے اور دیندار بننا ہے تو آپ کو پہلے دین کو سمجھنا پڑے گا. پہلے دین کو سمجھیں پھر دیندار بنیں. عجیب سی بات ہے کہ جہاں اللہ نے فکر کرنے کی، غور کرنے کی، سوال کرنے کی مکمل اجازت دی ہے، وہاں نہ ہم غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ سوال کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ مجھے آنکھ بند کر کے مت مانو، میری وحدانیت پر سوال اٹھاؤ، چوں چرا کرو، سمجھ میں آئے تو مانو اور نہ سمجھ میں آئے تو میرا کوئی جبر تم پر نہیں ہے. دیکھیں آپ، اللہ نے اپنی عدالت کے لیے کہا ہے کہ کسی کہنے پر، کسی کی تقلید میں نہ جاؤ، کسی کے کہنے پر نہ آؤ، پہلے سمجھو اور جب محسوس کرو اپنے سوالوں کے جواب لے لو تو مانو. اسی طرح رسالت کے لیے بھی کہا ہے، اسی طرح عصمت کے لیے بھی کہا ہے، اسی طرح امامت کے لیے بھی کہا ہے، اسی طرح قیامت کے لیے بھی کہا. لیکن یہاں نہ ہم سوال اٹھاتے ہیں، نہ ہمارے ذہنوں میں وہ فکر جاتی ہے. جہاں سوال نہیں اٹھانا چاہیے وہاں سوال کی بوچھار ہے کہ یہ کیوں واجب ہوا، یہ کیوں مستحب ہوا، یہ کیوں حرام ہوا. جب آپ نے اللہ کو پہلی منزل میں مان لیا ہے، پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے. کمال ہے، مطلب اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ دین میں جبر نہیں ہے لہذا نماز میں جبر نہیں ہے. ہم نے کہا نماز فروع دین ہے، دین نہیں ہے. اگر نماز دین ہوتا تو نماز کا چھوڑنے والا کافر ہوتا. توجہ فرمائیں. تو نماز دین کا ایک جز ہے، نماز دین کی ایک اہم چیز ہے. یہاں پر خداوند عالم نے آپ کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ جب آپ جس کا سجدہ کر رہے ہیں وہاں پہ اس نے کہا تھا کہ آپ مانیے. توجہ فرمائیں، بات بہت عظیم ہے یہ. جب اس نے کہا کہ مجھے اللہ مانو لیکن کسی کہنے پر نہ مانو، کسی کی تقلید نہ کرو. اصول دین میں کسی مراجع کرام نے تقلید کو حرام قرار دیا ہے کہ آپ کسی کی تقلید نہ کریں، خود سمجھیں، خود شعور رکھتے ہوں، خود علماء کے پاس جائیں، خود تلاش کریں، خود اللہ کو ایک مانیں، اس کے علاوہ اللہ کو عادل مانیں، اللہ کو قادر مانیں، اللہ کو خالق مانیں. یہ آپ کو چوں چرا کرنے کے بعد قبول کرنا ہے. لیکن اگر ایک بار، وہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم خاندان میں پیدا ہو گئے اور ہمیں چوں چرا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی دونوں طرف سے، اور آج تک بھی ظاہر سی بات ہے مجلسوں میں کچھ سن لیا، ہاں خدا ایک ہے، خدا عادل ہے، ہاں خدا قادر ہے، خدا خالق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن جب خدا نے کہا کہ سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ کتنا سجدہ کریں. جب خدا نے کہا کہ روزہ رکھو تو کہتے ہیں کہ کیوں روزہ رکھیں. جب خدا نے کہا کہ خمس اور زکوٰۃ نکالو تو کہتے ہیں کیوں نکالیں. جب خدا نے کہا کہ حرام کو چھوڑ دو، واجب پہ عمل کرو تو کہتے ہیں کیوں نکالیں. تو یہ جو بے دینی پھیلی نا، جو واجبات سے ہم نے دوری اختیار کی اور محرمات کے کرنے پر کوئی شرمندگی اختیار نہ کی، اس کی بنیاد ہے کہ ہم نے خدا کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح خدا سمجھانا چاہ رہا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محسوس کر رہے ہیں اس گفتگو کو؟ لہذا دین کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کو کس سے سمجھا جائے. دین چاہیے تو کس سے سمجھا جائے؟ تو دین وارث دین سے سمجھنا چاہیے. ایک جملہ کہتے جن کے پاس سچے وارث دین ہیں وہ دین بھی سمجھ گئے اور وارث دین سے محبت بھی کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جس پر ہمیں اور آپ کو آج کے دور میں بہت سختی سے غور کرنا ہے کہ جہاں پر ہمیں اجازت دی گئی ہے وہاں پہ ہم اختیار ہے کہ ہم اس عصمت کو سمجھیں، اس امامت کو سمجھیں، اس مفہوم کو سمجھیں. اور آج کی گفتگو اللہ کی وحدانیت پر تو نہیں ہو سکتی چونکہ میں نے پچھلے سال گفتگو کیا تھا. اللہ کی وحدانیت پر مجلسیں پڑھی ہیں 3 عدد کہ اس کی توحید کا مفہوم کیا تھا. اور مجھے بری طرح یاد ہے کہ میں نے رسالت پہ لا کے ریحان صاحب میں نے چھوڑا تھا، امامت پر ہم نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی.
آج چونکہ مولا کی وہ گفتگو جس کا میں نے کل وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنا ہے، اور وہیں سے گفتگو جڑ جائے گی امامت کی، کہ آپ جس مولا کو مانتے ہیں وہی بات ہے، مولا کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بس ہم نے سنا ہے اور چلتے چلے آ رہے ہیں، جو باپ سے سنا، دادا سے سنا، جب آئے، اور آج کا دور یہ کہ تحقیقی دور ہے، ہر آدمی سوال پہ اٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں نوجوانوں کے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا جواب دینا بہرحال بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں جا کے کسی مکتب فکر سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کے ذہنوں میں کوئی سوال نہیں ہوتا، بالکل بلینک ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس زنجیر کا ماتم کر لیا، شب داریاں کر لیں، نوحہ پڑھ لیا، دین ہمارا ہو گیا بس. اور جب ان کے پاس کوئی معلومات نہیں ہوتی ہے تو جو فیڈ کر دیا جاتا ہے اس کے وجہ وہ پریشان ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس آتے ہیں اور علماء کے پاس جاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں. جب علماء سمجھانا چاہتے ہیں تو اسٹینڈ لیتے ہیں علماء سے، ظاہر سی بات ہے ایسی بھی باتیں کر لیتے ہیں کہ جو ان کو نہیں کرنی چاہیے. یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو ایک فارمیلٹی سمجھا ہے، دین کو ذمہ داری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. ورنہ یہ کیوں سوال اٹھتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے، وہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے. یہ سوالات کی ایک بوچھار ہے معاشرے میں. آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں تو آپ کو 10-20 سوال کوئی نہ کوئی آ کے پوچھ ہی لے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ دین کی اہمیت کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی جسے کہتے ہیں اس پہ نص کیا ہے، اس پہ دلیل کیا ہے، اس پہ اللہ اور رسول نے کیا کہا ہے. یہی تو بات ہے نا. اگر معلوم ہو جاتا کہ نص کیا ہے، اللہ اور رسول نے کیا کہا ہے. کل ایک بہت اچھے 2-3 جوان ہمارے پاس آئے تھے، رات کا 1 بج رہا تھا، گھر پہ بحث کی، مجھے فون کیا، ہم نے کہا آئیے. جب آئے اور بہت ہی وہ اسٹینڈ لیے ہوئے تھے، میں نے بیٹھ کے کہا بھائی آپ کتاب کھولی، میں نے میرے پاس اللہ کا شکر ہے لیپ ٹاپ میں کتاب ہے، میں نے نکالا اور نکال کے انہیں دکھایا، وہ حیران رہ گئے. ہم نے کہا آپ کتابوں میں جاؤ تو صحیح، آپ اگر 45-50 منٹ میں چاہتے ہو کہ سب کچھ مجلس میں مل جائے تو ناممکن سی بات ہے. اور مجلس میں آپ کے مزاج کا بھی خیال رکھنا ہے، آپ کی تھکاوٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. ناممکن سی بات ہے کہ کوئی بھی عالم کتنا بھی بڑا ہو جائے 45-50 منٹ میں آپ کو گفتگو کر دے. مجلس صرف اس لیے ہوتی ہے، میرا اپنا ایک نظریہ ہے، تمام علماء کا نظریہ شاید یہ ہوگا، متفق ہوں گے میرے نظریے سے، کہ جو بھی مجھ سے عالم ملا ہے جس سے میری گفتگو ہوتی ہے، مجلس پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک فکر دے دیا جائے، ایک راستہ بتا دیا جائے، راستے پہ چل کر منزل کا پانا آپ کا کام ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک راستہ، علماء ایک راستہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ ہے تمہارے لیے، اب اس پہ آپ چلیں گے، جتنا ہوم ورک کر لیں گے اتنا آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہیں. اور ایک ہمارے استاد کی بات یاد رکھیے گا کہ علماء ہمیشہ یہ گفتگو میں کہتے تھے کہ بالاخر تنہا تو قبر می روید، یعنی جب بھی کوئی عالم ملتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی کر لو آخر میں قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، اس کا انتظام تمہیں خود کو کرنا. اگر یہ انسان، میرے استاد کے دن میں 4 بار یاد کر لینا کچھ بھی کر لو قبر میں تنہا ہی جانا ہے، تو خود بخود دیندار ہو جائے گا. خود بخود اس کے ذہن اور ضمیر کو جھنجھوڑے گی وہ بات. اور یہ بات اگر آپ کو جھنجھوڑتی ہے اور آپ بار بار یاد کرتے ہیں تو شاید مجھ حقیر و فقیر کو دعاؤں میں بھی یاد کر لیں گے کہ کچھ بھی کر لیں اس دنیا میں، کتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں، بالآخر تو قبر تنہا می روید، آخر میں قبر میں اکیلے جانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ مختصر سی جو تمہید تھی وہ اس لیے تھی کہ آپ محسوس کریں اس گفتگو کو، اور انشاءاللہ محسوس کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ اتنی محنتوں کے بعد، اتنی زحمتوں کے بعد یہاں تشریف لا رہے ہیں. مجھے اب یہاں کے حالات سے بالکل آگاہی ہے کہ کتنا تھکے ہوئے ہیں. تو ایک بار ایسی مل جل کے صلوات پڑھیں، کل کی گفتگو سے میں منتظر ہو جاؤں گا. مولا سے گفتگو ہے، اور ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھوڑی سی اجازت دے میں کل کی گفتگو کو تھوڑا سا دہرا لوں، اس کے بعد پھر آپ آج کے موضوع سے منسلک ہو جاؤں. مولا سے جب پوچھا گیا، یہی تو ایک مقام فکر ہے، مقام تفکر ہے. آل محمد علیہ السلام نے ہمیں راستہ بتایا نہیں ہے، منزل تک پہنچایا ہے. آل محمد میں اور علماء میں یہی فرق ہے، علماء راستہ بتاتے ہیں، آل محمد منزل تک پہنچاتے ہیں. پوچھا گیا کہ ہم کیسے پتہ لگائیں، توجہ فرمائیں. مولا ایمان کیا ہے؟ کہے تو رسول نے فیصلہ کیا ہے.
یا علی حبک الایمان، علی تیری محبت ایمان ہے۔ یہاں تک ہم بہت خوش ہوتے ہیں، یہاں سے آگے بھی تو سننا چاہیے نا۔ مولا محبت کیا ہے؟ محبت پہ گفتگو میں نے نکلنے کی تھی۔ محبت کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ محبت معرفت ہے۔ مولا معرفت کیا ہے؟ کہ معرفت علم ہے۔ علم کیسے آئے گا؟ فکر سے آئے گا۔ فکر کیسے ہوگی؟ سوال سے ہوگی۔ سوال کیسے ہوگا؟ حرکت سے ہوگا۔ توجہ فرمائیں، بہت عجیب سی بات ہے یہ انشاءاللہ اب یہ کمپلیٹ کر کے گفتگو کل والی میں اس پر واپس آؤں گا۔ کیسے پتا چلے مولا؟ میں نے کل کہا تھا اگر یہ 3 علامتیں پائی جائیں گی تو آپ شیور ہیں کہ آپ کے قبر، آپ کی مرنے کے وقت، موت کے وقت مولا کائنات تشریف لائیں گے۔ یہ شیور ہے، یہ یقینی ہے یہ بات۔ اگر 3 علامتیں آپ نے اندر پیدا کر لیں کہ جب کسی میں میری محبت جاتی ہے تو محبت چوراہے پر چلانے کا نام نہیں ہے۔ محبت جو کرتا ہے اس کی ایکٹیویٹی سے پہچانا جاتا ہے کہ محبت کر رہا ہے، بھلے وہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہے۔ توجہ فرمائے جان محترم، جب کسی میں میری محبت جائے گی تو اس میں 3 علامتیں پائی جائیں گی۔ الاول الشجاع، میرا چاہنے والا بہادر ہوگا۔ والثانی السخاوہ، میرا چاہنے والا سخی ہوگا۔ والثالث تمنی الموت، میرا چاہنے والا تمنائے موت کرے گا۔ یاد ہو گئی نا بات آپ کو؟ پوچھا مولا آپ کی نگاہ میں بہادر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر مولا کی یہ بات پر ہم عمل کر لیتے، تھوڑا سا عمل کر لیتے 10%، تو شاید وہ حالات پیدا نہ ہوتے جو حالات پیدا ہیں۔ بہادر کون ہے؟ کہ جب تمہارے جذبات کا گھوڑا بھڑک جائے تو صبر کی مہار سے کنٹرول کرو۔ اللہ اکبر، صبر کرو، صبر کی مہار سے کنٹرول کرو۔ یہاں پر 2-3 پہلو ہے جو کل میں نے چھوڑ دیا تھا۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ کس چیز پہ صبر کریں۔ توجہ فرمائیں، تھوڑی سی گفتگو جو یہ فکری ہے، کس چیز پہ صبر کریں؟ مولا نے کہا جب تمہارے جذبات کے گھوڑے بھڑک جائیں تو صبر کرو۔ کس چیز پہ صبر کریں مولا؟ اس کی غلط بیانی پہ صبر کریں، یا اپنے جذبات کے کنٹرول کرنے میں جو تکلیف پہنچ رہی اس پہ صبر کریں، یا جو دین کو غیبت کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے اس پہ صبر کریں؟ بھئی ایک صبر تھوڑی کرنا ہے۔ پہلا صبر یہ کرنا ہے کہ یہ آدمی غلط بول رہا ہے، دوسرا صبر یہ کرنا ہے کہ جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، تیسرا صبر یہ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے میں کیا کروں، وارث دین تو پردے غیب میں ہے، آئے گا تو حساب کر لے گا۔ یہ 3 صبر کی کیٹیگری ایک ساتھ آپ کو کنٹرول کرنی ہے اگر آپ کے جذبات کبھی بھڑک جاتے ہیں۔ لیکن جذبات ہر جگہ پہ نہیں، غلط باتوں پر نہیں۔ غلط باتوں سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر علماء نے کوئی آپ کو فتویٰ دے دیا، علماء نے کوئی حکم دے دیا، آپ ہٹے ہوئے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں ہے، آپ مراجع کرام کے اوپر۔ آپ دیکھیں یہ دور بنی امیہ سے بدتر دور ہے کہ جہاں مجلسوں میں جو حضرات ممبروں پہ جا رہے ہیں، جو بیٹھ رہے ہیں، جو مجلس ہو رہی ہے، یہ علماء کے خون کی قربانیاں ہیں جو آپ کو دین ملا ہوا ہے۔ یہ علماء کے خون کی قربانیاں ہیں جو کتابیں آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ خونوں، یہ ہاتھ کاٹ کاٹ کے اپنے خون سے کتابیں لکھی ہیں علماء نے، جہاز آسانی سے آپ کے پاس مذہب پہنچا ہوا ہے۔ اور انہی مراجع کو، انہی علماء کو منبر پہ جا کر، جس علماء کی کتاب سے آپ عالم بنے ہیں، جس علماء کی کتاب سے آپ ملا بنے ہیں، جس علماء کی کتابوں کو رٹ کر آپ ذاکر بنے ہیں، جس مراجع کرام کی دعاؤں سے یہ قوم باقی رہی ہے، ورنہ کیا نہیں بنی عباس نے کیا ہے غیبت کے بعد علماء کے ساتھ، کیا نہیں بنی عباس نے دور ہلاکت تک۔ آپ کو معلوم ہے ہسٹری، آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرجعیت تک پہنچنے کے لیے، آج اسی پر گفتگو کر کے پھر آگے بڑھوں گا، ایک مرجعیت پر پہنچنے کے لیے کن مراحل سے گزرتا ہے، اور جو مرجعیت آپ تک آج بہت آسان، جو توضیح المسائل آپ کے ہاتھوں میں دکھ رہی ہے، اگر کسی کے ہاتھوں میں اس وقت تک دکھ جاتی تھی، اورنگزیب کے زمانے تک، اورنگزیب کا زمانہ 300-400 سال پہلے تک تھا، اورنگزیب کے زمانے تک جو لوگ حیدرآباد اور اورنگ آباد گئے انہوں نے جا کے دیکھا ہوگا اورنگزیب کی زیادتیاں اور اورنگزیب کے مظالم ہندوستان میں۔ کیا ان علماء کی قربانیوں کو بھول گئے یہ ذاکرین؟
کیا ان علماء سے الگ ہو کر یہ علماء کوئی نیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لمع ایک کتاب ہے، لمع، جس کے پڑھنے کے بعد آدمی میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مرجعیت کی طرف پہلا قدم رکھے۔ لمعۃ الدمشقیہ اس کا نام ہے۔ اس کتاب کو لکھنے میں 2 مرجع قتل کیے گئے ہیں۔ شہید اول نے جب یہ کتاب لکھی اور اس وقت کے لوگوں کو پتا چلا کہ، سنا دیتا ہوں بات سن لیجئے، جب مجلس آئی تو اسی پوائنٹ پر آ گئی، جب ان کو پتا چلا کہ شیعہ ہے، فقہ جعفری سے تعلق ہے، ان سے کہا اس کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر! کہاں کہاں کیسے کیسے علماء نے اپنا خون جگر، اپنے قربانیاں دے کر تقیہ بھی کر سکتے تھے، کچھ بھی کر سکتے تھے، جان تو بچا سکتے تھے، لیکن جان بچ جاتی، دین نہیں بچتا۔ ایسے نہیں رسول اللہ نے کہا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں، ایسے نہیں کہا ہے۔ قربانیاں بھی دیکھیے ان کی، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لمع جو کتاب ہے نا، جس کو پڑھنے کے بعد، جس کی کتاب الحج کے بعد کسی کو امامہ پہننے کا حق ہے، اور اس سے پہلے اگر کوئی امامہ پہنتا ہے تو مہاراجے کہتے ہیں وہ ناجائز کام کر رہا۔ امامہ پہننے کا حق نہیں ہے کسی کو، لباس پہن کر کسی کو ملا گیری کرنے کا حق نہیں، جب تک کہ وہ لمع کی کتاب الحج نہ پڑھ لے۔ اور اس کے پڑھنے کے لیے اگر کوئی ایک آرڈنری آدمی جا رہا ہے جس نے اردو اور عربی نہیں سیکھی اپنے ملک میں، اور وہ جا رہا ہے، تو اسے کم سے کم 5 سے 7 سال لگے گا، کم سے کم اسے 7 سال لگے گا۔ میرے نالج میں جہاں تک بات ہو سکتا کوئی 3 سال میں کر لے، میں اس کو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں جب تھا تو مجھے 5 سے 6 سال لگا تھا۔ 3 سال میں نے انڈیا میں پڑھا تھا، 88 میں میں گیا ہوں، 92 میں 3 سال انڈیا میں ہم نے تبصرۃ المتعلمین علامہ حلی کتاب جو لمع کے نیچے ہے، اس کے بعد لمع پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب تک پہنچنے مجھے 3 سال لگا تھا، اور 4 سال مجھے لمع تک پہنچنے میں قم میں لگا تھا۔ 7 سال کے بعد میں کتاب الحج تک پہنچا تھا۔ اب کوئی اگر ماشاءاللہ ذہین ہے، محنت کر رہا ہے، ہم سے زیادہ اچھا ہے، 3 سال میں پہنچ سکتا ہے، لیکن کتاب اللمع، کتاب حج تک پہنچنے سے پہلے آپ امامہ نہیں پہن سکتے۔ اگر کوئی پہنتا ہے تو ناجائز کام کر رہا، علماء کے نزدیک یہی ہے۔ مہاراجے کہتے ہیں فعل حرام کر رہا ہے، امامہ یوں تھوڑی ہر کوئی پہن لے گا۔ وہ کتاب لمع، واللہ آیت اللہ وجدانی علی اللہ مقاموں کہتے ہیں جو کتاب لمع جب آتی ہے، جب پڑھتے ہیں لگتا ہے اسے ائمہ تائید کر رہے ہوں۔ خدا کی قسم ایسے فکریں کھلتی ہیں، ایسے برکت ہوتی ہے علم میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کو لکھا کیسے گیا؟ اس کے جو شہید اول تھے پہلے جو لکھنے والے تھے، ایک لمع ہے، ایک شرح لمع ہے۔ لمع کی شرح پڑھائی جاتی ہے جو تقریباً آج اگر آپ چھوٹی چھوٹی جلدوں میں کریں تو 5000 سے کم پر اس کی تشریح نہیں ہوئی ہے، 5000 صفحے پر چھوٹی چھوٹی اگر رکھیں تو، اور بڑی جلدوں میں 2 جلدوں میں آتی، تقریباً 1400-1500 اتنی بڑی جو پرانی جلدیں کتابیں موٹی موٹی آتی تھیں، 2 جلدوں میں کتاب آتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں آج 5 سے 6 سال لگ جاتا ہے۔ پہلے لکھا گیا لمع، جب ان کے پاس صبح ان کو پھانسی پہ چڑھانا تھا، انہیں قتل کرنا تھا، تو ان کے بعد جب کچھ نہ ہوا تو انہوں نے فریاد کیا کہ پروردگار جو میرے سینے میں علم آل محمد ہے میں کیسے منتقل کروں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ملتا ہے، اللہ جانے، انگلیاں کاٹنے میں دیوار پر انہوں نے یہ لمع لکھی ہے کتاب کو، اس زندان کے دیوار پہ لمع لکھی ہے۔ اور لکھنے کے بعد علماء کہتے ہیں اس وقت تو کوئی تھا نہیں کہ شاید انہوں نے دعا کی ہو مولا سے، مولا اس کو ہم نے اپنا کام کر دیا ہے تو اس دین کو پہنچا دے، اور ان کو صبح قتل کر دیا گیا۔ ان کا نام تھا شہید اول، ان کا نام میرے محمد علی بالبکی لبنان کے رہنے والے تھے، پہلے شہید اول کہے گئے، شہید اول ان کا نام ہے۔ ایک کتاب پر ایک شہید ہوئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے شاگرد کو گرفتار کر کے لایا گیا، ان پر بھی یہی الزام تھا کہ یہ فقہ جعفری پر کتاب مرتب کر رہے ہیں، فقہ جعفری لکھ رہے ہیں۔ کرشمہ دیکھیں خداوند عالم کا، اسی زندان میں انہیں رکھا گیا جس زندان میں شہید اول کو رکھا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے جو اپنے خون سے لکھا تھا نا، اس کا دھبا تک نہیں مٹا تھا، اور دیکھتے ہی وہ پہچان گئے کہ جو کتاب ہے یہ ہمارے استاد کی ہے۔ انہوں نے کسی بہانے سے کسی سے کہا کہ مجھے کاغذ قلم دے دیے جائے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، کاغذ قلم ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو اتارا، اور سوچئے کہ جسے
پھانسی کا حکم دے دیا گیا ہو، اس کے حواس کیسے اڑ جائیں گے؟ لیکن یہ اسی کا ماننے والا تھا جو دار پہ چڑھ کر بھی علی کے فضائل سناتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ ہماری مرضی کے مطابق آسانی سے حل ہو جائے؟ اگر آسانی سے حل ہونا ہو تو ظہور کی دعا کیجیے، آ جائے گا صاحب وارث۔ علماء کی جتنی سکت ہے، علماء جتنا کر سکتے ہیں اتنا ہی تو کریں گے نا۔ علماء امام زمانہ تھوڑی ہیں، علماء نائب ہیں، وہ بھی ایک عالم ہیں، قصبی ہیں، جتنا پڑھ کے محنت سے جو سمجھتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ وہ معصوم جب آئیں گے تو سارے مسئلے کو حل کر دیں گے۔ یہ سوچ کے کیوں نہیں آپ صبر کرتے؟ تو انہوں نے اس کی شرح لکھی، جس کو کہتے ہیں شرح لمع، جس کے پڑھے بغیر کوئی آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد کتاب آئی رسائل اور مقاصد۔ اللہ اکبر! میں کیا بتاؤں ان کتابوں کے بارے میں؟ کوئی وکالت اگر پڑھ رہا ہو اور اگر رسائل پڑھ لینا، رسائل، اسے دنیا کا کوئی وکیل ہرا نہیں سکتا۔ اتنا ہے، دنیا کا کوئی وکیل رسائل پڑھنے والے کو ہرا نہیں سکتا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتاب ہے، اس کے بغیر آپ درس خارج پہ جا نہیں سکتے۔ اس کتاب کا کمال یہ ہے، شیخ مرتضیٰ انصاری کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی صرف، 2 کتاب لکھی، رسائل اور مقاصد۔ ہر ملا کو اس کتاب کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کتاب کے لیے جو قابلیت پیدا ہوتی ہے اسے کم سے کم 10 سے 12 سال لگتا ہے۔ 12 سال جب فلسفہ، منطق، ادب، لٹریچرز، گرامرز، فقہ، اصول، کم سے کم 14 سے 17 علم سے جب آگاہی ہوگی، مختصر المعانی، بیان، خطابت، تب اس کتاب کے لائق ہوتے ہیں پڑھنے کے جو مرتضیٰ انصاری نے ایک آنکھ سے لکھا ہے۔ آپ ذرا کمال کی حد تک تو پہچانیں ان مراجع کرام کو۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کتاب کو لکھا ہے جسے آپ کو پڑھنے کے لیے اگر آپ آج پڑھنے جائیں تو 12 سال آپ کو 4-5 علوم میں کمانڈ حاصل ہونا پڑے گا، ورنہ آپ کی سمجھ میں نہیں آگا کہہ کیا رہے ہیں وہ۔ یہ لیبل ہوتا ہے۔ اور اس میں اس شخص نے جو بحث کی ہے، مثال کے طور پر انہوں نے بحث شروع کی کہ یہ کب سفید ہے، 100 دلیل دیا ہے کہ کب سفید ہے، اور آپ کو یقین دلا دیا ہے وہ شخص کہ کب سفید ہے، اور 100 دلیل کے بعد کہا جی سفید نہیں ہے، اور 100 دلیل دے دیا کہ کب سفید نہیں ہے۔ آپ ذرا دماغ دیکھیے، ایک آنکھ نہیں تھی۔ تربوز جو رئیس لوگ کھانا کھا کے تربوز پھینکتے تھے نا، وہ تربوز بین کے لاتے تھے اور کھاتے تھے۔ کہیں کوئی خم زکوٰۃ، کہیں کوئی مدد، کہیں کوئی پیسے کا تصور ہی نہیں تھا۔ شیعت دم توڑ رہی تھی، کوئی اپنے کو شیعہ نہیں کہہ سکتا تھا، کہاں کا فائنینس تو کہاں کا پیسہ اور کہاں کا۔ اور تربوز کھانے کے بعد اس شخص نے یہ کتابیں لکھی ہیں، 100 دلیل دی کب سفید ہے، 100 دلیل دی کب سفید نہیں ہے، بعد میں کہتے تھے تم سمجھو کب سفید ہے کہ سفید نہیں ہے۔ اور جو سمجھ لیتا تھا اسے استاد کہتے تھے آپ آگے جائیں، جو نہیں سمجھتا تھا کہتے تھے جاؤ تبلیغ کرو، واپس گھر جاؤ، تمہارے بس کی نہیں ہے پڑھنا اڑنا، جاؤ، ذہن نہیں ہے تمہارے پہ اتنا ملکہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے ماشاءاللہ ان بچوں کو اس وقت بھیجا مدرسوں میں جو سب سے کمزور تھا، چاہے وہ فزیکل لحاظ سے کمزور ہو، چاہے وہ ذہنی لحاظ سے کہ اسکول میں نہیں پڑھ رہا، ہائی اسکول میں فیل ہو گیا، انٹر میں فیل ہو گیا، نہیں پڑھ رہا ہے، مولوی بنا دو۔ اچھے بچے بھیجے ہوتے تو شاید اچھے علماء نکل کے آتے، اب جو بیچارہ گیا تو جو پڑھ لکھ کے آگا وہی تو سنائے گا نا۔ ہمارا تو حال یہ ہے۔ اور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں سے آپ دیکھیں نا، سید رضی اور سید مرتضیٰ، ان دونوں کے حالات دیکھیں۔ نہج البلاغہ جو آپ کے سامنے، جو آپ افتخار سے کہتے ہیں، کس نے اکٹھا کیے؟ آپ نے اکٹھا کیے، ذاکرین نے۔ یہ ممبر سے دعویٰ کرتے ہیں یہ مرجع ایسا ہے، وہ مرجع ویسا ہے، اور یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، اور یہ قوم بیچاری ان کے پیچھے جا رہی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ کیوں اتنا اہمیت دی گئی علماء کو؟ اس لیے کہ آج کے دور میں اللہ کا شکریہ کہتے پہلے ایک مرجع ہوتا تھا، آج ایک کیوں نہیں ہے؟ ارے خدا کا شکر کیجئے کہ 70-80 پاسبان دین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تقلید تو ایک ہی کی ہے نا، تقلید کی 70 کی تقلید تو نہیں کہی جا رہی نا۔ آج کے دور میں اپڈیٹ ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ ایک حکومت ایسی تعمیل ہوئی کہ جس نے بلینز ڈالر خرچ کیا صرف اس بات پر کہ جو بنی عباس اور بنی امیہ کے دور میں کتابیں پوشیدہ رہ گئی تھیں اسے نکال کر لے آؤ لائبریری سے، بلینز ڈالر۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ جائیے قم میں، آیت اللہ مرشی نجفی آل اللہ مقاموں کی لائبریری میں جائیے،
یقین نہیں کریں گے 35,000 قرآن کی تفسیر اردو میں لکھی گئی ہے. 35,000 تفسیر کس میں؟ اردو میں. یہ کہاں سے انہوں نے اکٹھا کیا؟ اس شخص کے پاس ہوٹلز تھے، اس شخص کے پاس پراپرٹی تھی، لیکن جب وہ آخری وقت میں وہ شخص اس دنیا سے گیا ہے نا، تو اس کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں تھا، لیکن اس نے چاہا کہ لائبریریوں سے کتاب جو دشمنوں کے پاس پوشیدہ ہیں، جو بنی امیہ اور بنی عباس نے ادھر ادھر پھینک دی تھی، اسے اکٹھا کر کر کے لاؤ. جب اکٹھا ہوئی اور جب اس کتابوں کو پڑھا جانا لگا، اور جب تو معلومات میں اضافہ ہوا، بہت سی چیزیں آئیں جو بنی امیہ کے دور سے دبی ہوئی تھی. اب جب آئیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں آپ کے درمیان میں لایا گیا، تو آپ کہتے ہیں نئی چیز آ رہی ہے، روز نیا فتویٰ آ رہا ہے. فتوے کوئی نئے نہیں آ رہے ہیں، روز نئی بات کہی جا رہی ہے. یہ اتنے مرجع کیوں ہو گئے، یہ چاند کا مسئلہ ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ اس کا مسئلہ. آپ اپنے کلچر کو مسائل بنا رہے ہیں. مراجع کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مراجع کرام کا کوئی مسئلہ نہیں. اگر مرجع ہر کی بات ماننے لگے اور ہر کے بات پر فیصلہ کرنے لگے تو مرجع نہیں ہوگا، اسے مرجعیت سے ہٹا دیا جائے گا. اس لیے کہ اس کا ذہن اتنا مضبوط بنایا جاتا ہے کہ ایک بار اگر وہ فیصلہ کر لے کسی بات پر تو فیصلہ اس وقت تک نہیں ٹالے گا جب تک کہ یا تو امام نہ تائید کریں یا اسی لیبل کے علماء بیٹھ کر میٹنگ کریں اور کہیں کہ یہ مسئلہ آپ نے کیسے کہا، دلیلیں مانگیں، مطمئن کریں. اتنا اگر ذہن کا مضبوط مرجع نہیں ہوگا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیصلے بدلنے لگے تو پھر مرجع نہیں رہ سکتا. تو جو فرما رہے یہ ایک دلیل ہے، یہ مضبوطی ہونا ضروری ہے. اور ہم اپنے جذبات میں آگئے کہ صاحب یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا، ویسا. یہ امامے والے تو مقصر ہیں، اللہ اکبر. تم بڑے مولائی ہو، ابھی امامے میں امام زمانہ آئیں گے تو ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں آپ دیکھیں امامے والوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ قم نجف سے لوگ اچھے پڑھ کے نہیں نکل رہے ہیں. ارے جو خدمات حوزے میں ہو رہی ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ دشمن نے کن کن پوائنٹ سے کیسے کیسے حملہ اس مذہب تشیع پہ کر رہے ہیں. اور اس کا جواب صرف دنیا میں ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے جواب دیا جا رہا ہے، ورنہ آپ کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں. یہ عش آل محمد کہا گیا ہے قم کو آخر دور میں. عش آل محمد بہار الانوار کی حدیث ہے کہ آخر دور میں چھٹے امام نے فرمایا کہ قوم ہمارا آشیانہ ہوگا، ہماری پناہ گاہ ہوگی. آپ مذاق سمجھ رہے ہیں اس حوزے کو؟ آپ اپنے جذبات میں کھو گئے. علماء کی کوئی حیثیت ہی نہیں، علماء کی کوئی اہمیت ہی نہیں. تو یہ جذبات ہے. جب جذبات بھڑکیں تو صبر کرو، کنٹرول کرو. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات آ گئی تھی تو میں نے کہہ دیا ہے. بہرحال اگر آپ پر تھوڑی بار لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ حقیقت یہی ہے، آپ کو علماء کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. ہماری امت کے علماء یہ ذاکرین نہیں، بغیر لائسنس کے ذاکرین ہیں. انہیں لائسنس بھی کہیں سے نہیں ملا ہوا ہے. ہر چیز کا لائسنس ہے. کیوں جعفر بھائی؟ ہر چیز کا لائسنس ہے. اس ملک میں کتنا امن ہے، کتنا سسٹم ہے. بال بھی کاٹیں گے تو لائسنس لے کے. ہمارے ہاں تو ٹھیلے پر کتنے مونگ پھلی بیچتے ہیں، روڈ پر کرسی لگاتے ہیں، آئینہ لگاتے ہیں، بال کاٹ رہے ہیں. یہاں لائسنس چاہیے. اس ملک کو ترقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز سسٹم میں ہے. لائسنس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. تو آپ بھی تو سوچیں نا کہ کم سے کم علم دین بیان کرنے کے لیے اسے لائسنس تو، اس نے علم دین سیکھا تو. علم دین نہیں سیکھتے، چرب زبان ہے، ادھر کی ادھر کی، مارا گھٹنا پھوٹا سر. آپ کو مزہ آ رہا ہے ان کے لفاظیوں میں. آپ کہہ رہے جی بہت بڑا علامہ ہے. اللہ اکبر. علامہ صرف کائنات میں ایک ہی کا علامہ ہلی کو علامہ کہا گیا. اس کے بعد کوئی اس لیبل پر پہنچا ہی نہیں کہ اسے علامہ کہا جائے. اب تو گلی کوچے میں علامہ مل رہے ہیں. ہر علامہ ہی ہو، ہر کوئی علامہ ہی ہوا. ہمارے اسٹیٹس یہ ہے خود خطابات دینے کا کہ پوری تاریخ علماء میں 1100 ساڑھے 1500 سال کے اندر تقریباً صرف ایک علامہ کہا گیا. کون؟ علامہ ہلی. اس لیے کہ وہ 11 سال میں مرجع تھے. 11 سال کی عمر میں علامہ ہلی مرجع تھے، اس لیے انہیں علامہ کہا گیا. بالغ نہیں ہوئے تھے لیکن اتنے مسائل کو دین کے سمجھ رہے تھے.
اس لیے انہیں علامہ کہا گیا. اس کے بعد اس ایج میں کوئی مرجع بنا ہی نہیں کہ علامہ کہا جائے. تو علامہ کا مطلب کیونکہ آج تک 1000 سال میں کوئی مرجع، کوئی مفتی، کوئی خدمت کرنے والے علماء علامہ نہیں بن سکے. ہمارے ہر گلی کوچے میں علامہ ہے، جو جتنا الٹی سیدھی پڑھ لے وہ علامہ ہے. یہ مذہب ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ دین تو نہیں ہے. آپ نے کسی مراجع کو علامہ سنتے تھے؟ علامہ کہا جا رہا ہو. ہمارے یہاں سب علامہ ہے. علامہ بھی بننے کا شوق ہے، اور انہیں بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جن کی کتابوں سے سیکھا ہوا ہے، پڑھتے انہیں کتاب سے ملس ہیں، اور انہیں کے خلاف پورا محاذ کھولا ہوا ہے. پورا محاذ ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے ساری باتیں. محاذ کھلا ہوا ہے مراجع کے خلاف. اور امام نے کیا فرمایا؟ ابو یعقوب ہروی سے یہ گفتگو کی تھی، کھڑے ہو گئے تھے روتے روتے ہمارا آپ کا آخری امام، کہ عوام سے کہنا کہ جب وہ کسی شبہے میں گرفتار ہوں اور ان کو کہیں راستہ نہ مل رہا ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يَرْجِعُوا إِلَى الْعُلَمَاءِ، علامہ کی طرف نہیں، علماء کی طرف رجوع کرو. جب تم شبہے میں پڑ جاؤ کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ سچ کیا ہے اور صحیح کیا ہے، حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے اور حقیقت کیا ہے، یہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، شبہ پیدا ہو رہا ہے نا آج کے دور میں. تو ایسے دور میں امام کا جملہ ان کے چاہنے والوں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يَرْجِعُوا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَيُقَلِّدُوا، عوام پر واجب ہے کہ وہ علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کی پیروی کر لیں. معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن ہمارے جذبات شامل ہیں، اور انہی جذبات نے ہمیں علم و فن سے دور کیا ہے. یقین مانے اسی جذبات نے ہمیں علم و فن سے دور کیا. آج ہمارا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، دوسری قوم کو دیکھیں، عراق کی قوم کو دیکھیں، عراق کے شیعوں کو دیکھیں، ایران کے شیعوں کو دیکھیں، لبنان کے شیعوں کو دیکھیں، اپنے کو دیکھیں. اپنے کو دیکھیں. عراق کا شیعہ 36 سال تک اس ملعون کے زیر عتاب رہا ہے. آپ ذرا ان کے 18-20 سال لڑکوں سے گفتگو کر کے دیکھ لیں، 20 حدیث سنا دیں گے آپ کو. آپ ان سے گفتگو کر کے دیکھ لیں، آپ کبھی ان سے بات کریں، 10 آیتیں سنا دیں گے. ایران میں آپ جا کے دیکھیں، سب سے بڑا بزنس کتاب کا ہے. قم میں ساری جوس کی، ساری پھل کی، سب کی دکانیں بند ہو گئی، صرف کتابوں کی دکان کھلی ہوئی ہے. کیوں؟ شوق ہے، تبھی تو کتاب بک رہی ہے. ایک شوق پیدا ہوا ہے کہ صرف علماء ہی نہیں، ہم بھی کچھ پڑھے لکھے ہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہے؟ تو یہ دین نہیں ہے، یہ جذبات ہیں ہمارے. اور مولا نے کہا ہے کہ جب جذبات بھڑکیں تو جذبات کو کنٹرول کرو. آنکھ کھولنے والی، میں یہ بات اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں صرف ایک درد دل بیان کر رہا ہوں، میں آپ کو نصیحت نہیں. آپ نے کہ آپ ٹارگٹ ہے، نعوذ باللہ. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، حقیقت میں یہ بات ہے کہ نہیں. تو جب تمہارے جذبات بفر جائیں تو اپنے صبر سے کنٹرول کرو، صبر کیجئے. اور صبر کرنے کے بعد چپ رہیے، صبر کیجئے. مراجعہ کر لیجئے مراجع کرام سے، مراجعہ کر لیجئے معتبر علماء سے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ صبر ہے. اور دوسرے کیا تھا کہ بہادری کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب کسی مومن سے انتقام لینے کا وقت آئے، معاف کر دو. یہ سوچ کے چھوڑ دو کہ ہم سے بھی کوئی بڑا ہے جو حساب کرے گا. آپ کتنا بھی کچھ کہہ لیں، مہاراجہ یہی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دو، امام آئیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا. لوگ گئے تھے نا آیت اللہ سستانی کے پاس، گئے تھے اسی شہادت ثلاثہ کے میٹر پہ گئے تھے. مجھے پورا علم ہے کہ وہاں پہ گفتگو کیا ہوئی ہے. اس کا 2 جملہ سنائے دیتا ہوں شہادت ثلاثہ کے موضوع پر. انہوں نے کہا کہ تمہارا دعویٰ بہت صحیح ہے، تمہیں حق ہے کہ تم پوچھو کہ شہادت ثلاثہ کے معاملے میں کیا بات ہے، لیکن ہم محتاج روایت اور حدیث کے ہیں. جب تک حدیث میں کوئی بات نہیں ملے گی، سیستانی کیا کوئی بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اپنے عقیدے اور اپنے جذبات کی بنا پہ کوئی چیز داخل کر دے نماز میں یا کوئی چیز نماز سے نکال لے. انہوں نے کہا کہ جائیے، ہم آپ کو لائبریری دیتے ہیں، ہم آپ کو سارا سسٹم دیتے ہیں، آپ جائیں، ہم آپ کو کتابوں کا حوالہ بتاتے ہیں، ہمارا کام کم ہو جائے گا. آپ جائیں، کسی کتاب سے کوئی حدیث نکال کے لائیں،
کسی امام نے، حضرت علی کے بعد 11 اماموں کا دور گیا ہے، کسی امام نے ایک بار بھی کہیں تشہد میں اس طرح سے علی اللہ پڑھا ہے؟ ہم اجازت دے دیں گے۔ کسی امام نے کہیں پر بھی اجازت دی ہے؟ میں اجازت دے دوں گا۔ ہمیں کیا پڑھیے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ نماز میں علی کا تذکرہ ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ نماز میں، تو کیوں ضروری کہ صرف تشہدی میں ہو؟ بھائی نماز میں علی کا تذکرہ کرنا ہے تو قنوت میں کرو۔ علی کے تذکرے سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز نہیں باطل ہوتی۔ ابو طالب کا نام لینے سے نماز نہیں باطل ہوتی، چجائے گلی ہے۔ آپ اگر نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب، ہمیں کیا بات ہے؟ میں صلوات بھیجتا ہوں علی ابن ابی طالب پر، تو ابو طالب کا نام لیں جب نماز نہیں باطل ہوتی، تو علی کے نام لیں نماز تھوڑی باطل ہوتی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ علی کے نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، نماز ہی نہیں علی کے بغیر۔ باطل کا تصور تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب نماز کا وجود ہو، نماز کا وجود ہی نہیں ہے جب تک کہ علی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ مجھے بھی لوگوں نے یہاں پر اور جگہوں پر کہا کہ مولانا یہ شہادت ثلاثہ کا میٹر، ہم نے کہا سرکار میں تو ایک مقلد ہوں، آپ کسی مرجع کا فتویٰ لے آئیے، مجھے دیجئے، میں ممبر سے اعلان کرتا ہوں، ان کی تقلید کرتا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ علی کا نام نماز میں آئے، لیکن جب کوئی روایت نہیں ملتی، جب کوئی امام کی حدیث نہیں ملتی، پھر آیت اللہ سیستانی نے ان تمام لوگوں کو یہ سمجھایا، اس کے بعد انہوں نے خیانتیں کی ممبر پہ بیٹھ کر، سمجھایا کہ ایک روایت ہے چھٹے امام سے، کافی میں بھی روایت ہے کہ ایک شخص پر الزام ہوا کہ وہ ہاتھ باندھنے والی روایت تھی کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھتے، آپ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ شیعہ تھا، چاہنے والا تھا، اس سے کہا کہ تمہاری نماز غلط ہے جو تم پڑھ رہے ہو۔ وہ کنفیوز ہوا، وہ امام کے پاس آیا، اس نے کہا مولا میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں نماز صحیح ہے میری یا غلط ہے۔ اور ہمارے نزدیک چونکہ مولا معصوم ہوتے ہیں، عصمت کے مطلب یہ ہوتا ہے اگر امام کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہے اور امام نہ ٹوکے تو کام صحیح ہے اور حجت بھی ہے۔ توجہ فرمائے جان محترم، امام نے اس نے کہا مولا میں آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں، دیکھیں میری نماز صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اس نے نماز پوری پڑھی، 2 رکعت، 2 ہی رکعت کا معاملہ ہے، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آیت اللہ سیستانی کہنا ہے کہ 2 رکعت نماز میں اس نے تشہد میں علی اللہ نہیں پڑھا۔ کیا تم حضرت علی کو چھٹے امام سے زیادہ عزیز رکھتے ہو؟ اس وقت امام کہتے کہ نہیں بھائی تم یہ اضافہ کر لو، تم نے یہ کیوں نہیں پڑھا؟ امام کا نہ بولنا اور اس کا تشہد کا صلوات کے ساتھ مکمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی امام کے زمانے میں یہ چیز رائج نہیں تھی، تو ہم کیسے رائج کرتے ہیں؟ ہم کیسے رائج کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد حرج کیا آئے گا؟ آپ اپنی عقل سے سوچتے نا، چھوٹی سی حرج کیا آئے گا؟ آج حضرت علی والے کھڑے ہو گئے، کل امام حسین والے کھڑے ہو جائیں گے، تو کہاں بھائی کیسے کیا ہوگا پھر؟ اسی لیے دیکھیے خداوند عالم نے نماز کو اہل بیت سے کبھی جدا نہیں کیا، وہ تو جاہل ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے تشہد میں صلوات کو جزو تشہد قرار دیا ہے۔ نماز میں ان کا کہنا ہے، تمام علماء کی دلیل ہے کہ نماز میں تشہد میں صلوات کو جزو تشہد قرار دیا ہے، یعنی اگر آپ صلوات نہ پڑھیں تو تشہد باطل ہے، تشہد نہیں صحیح اگر آپ صلوات نہ پڑھیں۔ محمد اور آل محمد میں کیا علی شامل نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں اس کے بعد اگر آپ کو علی کا تذکرہ کرنا ہے تو کریں، صلوات کے بعد اگر آپ کو مولا کائنات کا ذکر کرنا ہے تو کریں، اہل بیت نے کیا ہے، اور یہ وہیں پہ شبہ پیدا کرتے ہیں۔ میری کم سے کم 4 دن اسی ٹورنٹو میں بحث ہوئی ہے، اور میں نے 4 دن کا کتاب میں دکھا دیجئے آپ مجھے، یہ پورا
مراجع کرام جن کی 70-80 سال کی زندگی کتابوں میں گزر گئی، ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو نہیں دکھا، اور آپ کو 4 سال میں دکھ گیا۔ 8 گھنٹہ جاب کرتے ہیں اور 8 گھنٹہ سوتے ہیں اور 8 گھنٹہ پڑھتے ہوں گے، 8 گھنٹے میں دکھ گیا آپ کو؟ تو میں نے دیکھا بتائیے، اب جو بھی دلیلیں لائے وہ کیا دلیلیں تھیں؟ وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہا جب تک زندہ تھیں رسول کی وفات کے بعد تشہد میں صلوات مولائے کائنات پر بھیجتی تھیں، صلوات بھیجتی تھیں، اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب انہ ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل۔ یہ جملہ شہزادی اپنے منہ سے کہتی تھیں تاکہ لوگ سنیں ہمارے زبان سے کہ علی ہی رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ ہے، یہ ملتا ہے، لیکن تشہد میں نہیں ہے۔ تشہد کے بعد صلوات پڑھتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں کہ تشہد میں پڑھا ہے اماموں نے، کہاں پڑھا ہے بھائی؟ تو یہ بحثیں ہمارے اور آپ کی نہیں ہیں۔ ہمیں جو مرجع کہہ دیں، مان لیجئے امام آئیں گے فیصلہ ہو جائے گا، جذبات پہ صبر کر لیجئے تاکہ فتنہ نہ پھیلے۔ جب تمہارے جذبات کے گھوڑے بھڑک جائیں، بات ساری آتی جا رہی ہے تو میں کہتا جا رہا ہوں، چونکہ ظاہر سی بات ہے مجھے نہیں، میں آج نہیں کہوں گا تو کب کہوں گا؟ مجھے امام کو جواب دینا ہے اور کسی کو جواب نہیں دینا۔ میں انہیں کھاتا ہوں، انہیں کی بولتا ہوں اور سچ بولتا ہوں، تاکہ امام کے سامنے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جب تمہارے جذبات کے گھوڑے بھڑک جائیں تو تم صبر سے کنٹرول کر لو اور کسی مومن سے انتقام نہ لو۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اگر علی اللہ نہیں ہے تو اسے اس بارگاہ میں نہیں پڑھنے دیں گے، یہاں نہیں آئے گا، یہ نوا نہیں پڑے گا یہاں۔ دیکھیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ انتقام ہے۔ جہاں عزاداری آل محمد نے نعمت ہمارے لیے قرار دیا ہے، جہاں یہ مجلس عزا رحمت ہے ہمارے لیے، لیکن ہمارا نفس اور ہمارے ان تمام چیزوں نے کتنا مشکل پیدا کر دی ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ گھبرائے تو نہیں آپ، بات تو سچ کہی ہے نا میں نے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے سرکار؟ تو امام نے کہا کہ محبت کی 3 علامتیں، الاول الشجاع، پہلے بہادر ہوگا، والثانی والسخاوہ، دوسرے سخی ہوگا، تیسرے تمنائے موت کرے گا۔ تو کل ایک سوال ہوا تھا کہ مولا کیسے تصور کیا جائے، کب یہ بات ذہن میں آئے گی کہ جب انتقام کا جذبہ بھڑکے تو سوچ کر ہم رک جائیں کہ ہم سے بھی کوئی بڑا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ تو امام نے کہا تھا کہ جنہیں تم مانتے ہو ان پہ بھروسہ کرو۔ توجہ فرمائیں۔ تو امام نے فرمایا، تو کمیل ابن زیاد نے پوچھا، بہت حسین گفتگو ہے، میں نے شروع میں ضرور آپ کی سمع خراشی کی ہے لیکن یہ بہت حسین گفتگو ہے۔ کمیل نے پلٹ کے پوچھا، مولا بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ فرمائیں، بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ بھروسے کی تعریف کیا ہے؟ بھروسے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو پلٹ کے مولا نے کہا کہ جب تمہارے ذہنوں سے سوال ختم ہو جائیں۔ نہیں، ہائے ہائے، جو سمجھ گیا اسے دعا ہے۔ جب تمہارے ذہنوں سے سوال ختم ہو جائیں، مولا نے کہا یہ کام کرو۔ کیوں کہا بھائی؟ کیسے کریں بھائی؟ کیوں کریں بھائی؟ مولا نے کس کے لیے کہا؟ توجہ فرمائیں۔ جب یہ بھروسے میں تمہارے سوال، جس کو مانتے ہو، اس کے کہنے پر، اس کے ماننے میں تمہارے ذہن سے سوال ختم ہو جائیں، کتنا علی کو بڑھائیں گے آپ؟ کتنے فضائل پڑھیں گے آپ علی کے؟ یہ سوال ختم ہو جائیں، اس لیے کہ ہم نے نہ علی کو پیدا کیا ہے نہ ہم علی کے فضائل کو معین کر سکتے ہیں۔ مولا یہ سوال کب ختم ہوں گے؟ اگر اس طرح بچکانے سوال نہ کرتے نا بچوں کی طرح مولا، تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں رہ جاتے۔ سوال کب ختم ہوں گے؟ جملہ سنیے گا، کہنے لگا جب تمہیں یقین ہو جائے گا
یقین کب ہوگا؟ عجیب جملہ کہا، اذا مات الشک فیشرع الیقین، جب شک کی موت ہوتی ہے یقین کا آغاز ہوتا ہے۔ اے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہائے ہائے، جب شک کی موت ہو جائے تو یقین شروع ہوتا ہے۔ یقین جب معراج پر پہنچے تو سوال ختم ہو جاتا ہے، جب سوال ختم ہو جاتا ہے تو بھروسہ ہوتا ہے، جب بھروسہ ہوتا ہے تو دیوانگی ہوتی ہے، جب دیوانگی ہوتی ہے تو موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو ظالم ہار جاتا ہے۔ ہائے ہائے، جب موت کا خوف ختم ہوتا ہے تو ظالم کی شکست ہوتی ہے، اس سے کہ ظالم اس وقت تک مضبوط رہتا ہے جب تک کہ مظلوم میں موت کی تمنا نہ آئے، اور جس دن مظلوم میں موت کی تمنا آتی ہے ظالم حکومتیں ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ جب مظلوم تمنائے موت کرے، پوری تاریخ کو سمیٹ دیا ہے، تو ظالم کی شکست وہیں پر ہوتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دار پہ چڑھ کر بھی میثم کا واقعہ شیعوں کو سیکھنے کے لیے سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جس نے رواداری سے کام نہ لیا، جس نے علی کا پیغام پہنچانے میں اور دین کا پیغام پہنچانے میں بخل سے کام نہ لیا۔ بوڑھے ہو چکے تھے میثم، کمزور ہو چکے تھے میثم، جسم کمزور ہوا تھا، عقیدہ کمزور نہیں ہوا تھا۔ ہائے ہائے، جسم کمزور ہوا تھا، عقیدہ کمزور نہیں ہوا تھا۔ یہ کیفیت کہاں سے طاری ہو گئی؟ جب سوال ختم ہو گئے، جب شک ختم ہو گیا۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور سفاک نے، کہ جس نے یہ طے کیا تھا کہ میری دور حکومت میں جہاں تک میرے آرڈر چلتے ہیں بچہ بھی علی کا چاہنے والا نہیں بچنا چاہیے، یہ اس کا عہد تھا، اور اس نے میثم کو بہت ضعیفی میں گرفتار کیا تھا، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دے، کہ علی والا ہے نہیں چھوڑوں گا۔ توجہ فرمائیں، جب گرفتار کر کے میثم کو لایا گیا اور میثم سے کہا کہ تجھے قتل کروں گا، میثم نے کہا قتل نہیں کرے گا۔ کہا قتل کروں گا، تو قتل نہیں کرے گا۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا زبان کاٹے گا۔ کیا بھروسہ ہے؟ ہائے ہائے، ایک بھروسہ غلام کا سن لیے، پھر بھروسہ مولا کا سنا دوں گا۔ قتل نہیں کرے گا، وہ کہتا میں تمہیں قتل کروں گا۔ میثم کہتے ہیں قتل نہیں کرے گا، تو زبان کاٹے گا۔ کہا کیوں؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ میثم میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی۔ میں توجہ فرمائیں، میثم میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی، تو میری زبان کاٹے گا، مجھے قتل نہیں کرے گا۔ بھئی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیں۔ اس نے پلٹ کے کہا میں قتل بھی کر سکتا ہوں۔ کہا تو نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا علی پر یقین بھی ہے اور ان کی زبان پہ بھروسہ بھی ہے۔ ہائے ہائے، جملہ سنیے گا، بڑا عظیم جملہ ہے۔ اس جملے کے لئے پوری آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ پلٹ کے پوچھا تیرے مولا نے کیا کہا تھا؟ میرے مولا نے کہا میثم میری محبت میں تیری زبان کاٹی جائے گی۔ کہا تمہیں یقین ہے؟ کہا یقین بھی ہے اور علی کی زبان پہ بھروسہ بھی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس سے کہ وہ علی ہے کہ جو بولتا ہے وہ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور اللہ نے پھر کیسا ساتھ دیا؟ سر تو کاٹ سکتا تھا نا وہ، اس نے کہا میثم کو دار پہ چڑھا دو۔ اس دیوانگی تک جائیں گے نا تو کہا جائے گا شیعہ ہیں آپ۔ موت کا وقت آ گیا، دار پہ چڑھایا گیا، ہاتھوں میں کیل جڑ دی گئی، پیروں کو نیزے پر رکھ دیا گیا۔ ہمیں سر درد ہوتا ہے مجلس چھوڑ دیتے، یہاں ایسے ہو گیا، ہاتھوں میں کیل ہے۔ آپ سوچیں جس کے ہاتھوں میں کیل جڑ دی گئی ہو،
پیر کو نیزے پر رکھ دیا گیا ہو، اس کا دماغ کام کرے گا؟ جیسے ہی چھوڑا آواز دی، اے محلے کے لوگ آ جاؤ، مرنے سے پہلے اپنی محبت کا پیغام پہنچا جاؤں، میں تمہیں بتا دوں کہ میں کس جرم میں مارا جا رہا ہوں، میں علی کا شیعہ ہوں۔ علی کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ مولائے کائنات کے جو فضائل پڑھنے شروع کر دیے تو جاسوسوں نے کہا حجاج بن یوسف سے، اگر تو نے میثم کی زبان نہیں کاٹی تو تیری حکومت پلٹ جائے گی۔ میں توجہ فرمائیں، اس نے کہا نہیں، آج اس کے مولا کو جھوٹا بنانا ہے، نعوذ باللہ، کہا تو جھوٹا بنا نہیں سکتا۔ اب اللہ کو بھی تو علی کی زبان کی لاج رکھنی ہے نا، اس ظالم کے ذہن سے نکال دیا کہ قتل کرنا ہے، ورنہ گردن کاٹ کے بھی قتل کر سکتا تھا۔ تو یہیں پر یہ ہے امداد مولائے کائنات کہ علی تو نے ہمارے دین کی مدد کی ہے، سچی طریقے سے ہمارے دین کو پہنچایا ہے، اب میں تیری زبان کی آبرو رکھوں گا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم زبان نہیں کاٹیں گے، میثم نے کہا کاٹے گا، بھروسہ دیکھیے۔ اور جب ایک پیغام پہنچنے لگا اور لوگوں کے اندر ایک کیفیت طاری ہونے لگی تو ڈر گیا۔ ڈرا کب؟ جب تمنائے موت ہوئی۔ تمنائے موت کب ہوئی؟ جب علی کو بھروسہ تک مان رہا ہے۔ جیسے بڑا اس نے ظالم سے کہا کہ بڑھ کے میثم کی زبان کو قلم کر لے، میثم مرتے مرتے بھی رواداری کر گئے، رواداری نہیں کی، پلٹ کے کہا کیوں؟ میں کہتا تھا نا کہ میرا مولا سچا ہے۔ پلٹ کے کہا میں سچا، میرا مولا سچا، مولا کا باپ سچا، مولا کا خاندان سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا امام جھوٹا، تیرا خاندان جھوٹا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہے اتنا جذبہ؟ یہ بھروسہ ہے۔ مولا بھروسہ کہاں ہے؟ جب شک کی موت ہو جائے تو یقین ہے، اور جب سوال ختم ہو جائیں تو بھروسہ ہے۔ اب کمیل ابن زیاد نے بڑا چپتا ہوا سوال کر لیا، مولا آپ کا اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا مولا جرت تو نہیں کرا، جرت نہیں کی تم نے، آپ کا اللہ پر کتنا بھروسہ ہے؟ کہا وہ تو اللہ ہی جانے کہ میرا اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے۔ توجہ فرمائے، چونکہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے جانتا ہے تو میرے بھروسے کو بھی جانتا ہوگا۔ جملہ سن لیجئے گا، کہا کمیل علی کا، تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرا بھروسہ اس سے بھی بلند ہے۔ علی کا اللہ پہ اس حالات میں، اس دشمنی کے حالات میں اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا بچے کو اپنی ماں پر۔ نہیں، آپ جملہ کھا گئے۔ دودھ پیتے بچے کا جتنا بھروسہ اپنی ماں پر ہے، اتنا ہی بھروسہ علی کا اللہ پر ہے۔ بھروسہ اس سے ہی بلند، تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مولا نے کیا مثال دی؟ کیوں؟ صاحب اولاد یہاں پر تشریف فرمائے، اللہ ان کی اولادوں کو اچھا رکھے۔ جب دودھ پیتا جو بچہ ہوتا ہے نا، تقریباً 2 سال سے نیچے کا بچہ، دودھ پیتے بچے کی بات کہی ہے، وہ کہیں پر بھی ہو، کسی کی آغوش میں بھی ہو، لیکن جب ضرورت محسوس کرتا ہے تو ماں کو طلب کرتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں ماں کو دے دو، نہ نانی کی آغوش میں، نہ باپ کی آغوش میں، نہ بہن کی آغوش میں، نہ خالہ کی آغوش میں، نہ پھپھو کی آغوش میں، یعنی وہ یہ بھروسہ کرتا ہے کہ ماں کے پاس پہنچیں گے تو ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ علی یہ کہنا چاہتے تھے کمیل یہ دنیا کتنی ہی میری مخالفت کر لے، کتنا ہی مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرے، میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہوں، محسوس کرتا ہوں ماں کی آغوش میں آ گیا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت تیزی سے نکل رہا ہوں۔ کمیل کا مولا کوئی اس دنیا میں کوئی پریکٹیکل کوئی چیز ہے جہاں پہ آپ کے بھروسے کو نظر آیا ہو؟ دیکھیے یہ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، لیکن بھروسے پر گفتگو آئی تو سنتے ہوئے چلیں کہ مولا کہاں تک ہمیں لے جا رہے ہیں۔ اور بڑی حسین گفتگو ہے۔ کہا گیا نا کہ جیسے قرآن پڑھنے سے مسلمانوں کا اور مومنین کا جی نہیں گھبراتا، ویسے علی کی فضیلتیں بار بار سننے سے شیعہ کا جی نہیں گھبرائے گا، ہے نا؟ یہ بھی تو ایک قرآن ہے نا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔
تو جو فرمایا بہت ہی مختصر سا واقعہ ہے جو آپ نے شاید بہت بار سنا بھی ہوگا. کمیل تمہارا وجود نہیں تھا, میں کسی جنگ میں جا رہا تھا. اب اختلاف ہے, جنگ تبوک ہے کہ جنگ احزاب ہے, کون سی جنگ ہے؟ مولانا اس جنگ کا تذکرہ نہیں, رسول کی زندگی کی جنگ ہے. کیا جنگ میں جا رہا تھا, ایک شخص نے رسول کا راستہ روک لیا, بوڑھا شخص تھا, اسے کچھ سوال کرنے تھے, کیا بات ہے, کیا آپ مشن لے کر اسلام کا ہیں, اتنی جنگیں, اتنی جھگڑے, جان بھی جا رہی ہے, مال بھی نقصان ہو رہا ہے, کیا ہے مشن, کیا ہے؟ 2 جملوں میں مشن کو سمجھایا. اگر آج مسلمان اس جملے سے اسلام کو سمجھتا تو اس کے چہرے پر اتنے بڑے بڑے الزام نہیں لگتے. کہا کچھ نہیں, میں چاہتا ہوں کہ جو عرب کا ماحول ہے اس طرح کا ہو جائے کہ لوگ بندوں کی خدمت کریں اور بندوں کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کریں. انسان کی خدمت کر کے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے مخلوق سے کسی چیز کے طلبگار نہ ہوں. ہائے ہائے, اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے عوام کی خدمت کریں. لفظ عوام ہے, مسلمان نہیں ہے. یعنی اسلام عوام کی خدمت کا جذبہ پیدا کروا رہا ہے. اس سے کہ جس خدا کو مانتے ہو کم سے کم اس کا بندہ تو ہے, چاہے کسی مذہب کا کیوں نہ ہو, اس کی خدمت کرو, اس تک پہنچ جاؤ اور اس کا اجر اس سے طلب نہ کرو, اس سے کرو جو اس کا پیدا کرنے والا ہے. یہی اسلام ہے. تو اس نے کہا بھروسہ سمجھ میں نہیں آتا, اور آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتا اور ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا. کہا بھائی بھروسہ کرو, سورہ واقعہ پڑھو, رزق میں برکت ہوگی. امام نے کہا ہے کہ جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھے, اگر بہت زیادہ فائنینس کرائسس میں تو 3 بار پڑھے, اس سے کم ہے, تھوڑا سا معاملہ کم آ رہا ہے, پیسہ خرچ زیادہ ہے, تو 1 بار پڑھے. ہے روایت میں. ہم نے کہا مولانا جائیے پڑھیے, وہ پڑھنے لگا, جو نوکری تھی وہ بھی چلی گئی. اس نے کہا جی مولانا نے کیسی دعا بتا دی کہ نوکری بھی چلی گئی. تو آپ کا تو بھروسہ نہیں نا, آپ سوچ رہے تھے کہ جب پڑھ رہے تھے سوچ رہے تھے کہ ہاں بس مولانا نے کہہ دیا ہے, ابھی سورہ واقعہ پڑھوں گا, بورے میں ڈالر بھر کے آئے گا, گھر خرید لیں گے, مکان بنا لیں گے, یہ کر لیں گے, سورہ واقعہ پڑھتے جا رہے ہیں. جب تک اللہ سے تجارت کی سوچو کچھ نہیں ملے گا. بھروسہ کر کے پڑھو کہ اس نے کہا ہے, شاید ہم سے پڑھوائی اسی لے رہا ہے کہ اسے دینا ہے کچھ. وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں بھیک دے, وہ چاہتا ہے کہ تمہیں جزا دے. ہائے ہائے ہائے, صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. وہ بغیر سورہ واقعہ پڑھوائے بھی تمہیں دے سکتا ہے, لیکن یہ تو بھیک ہو جائے گی نا. وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں بھیک دے, چاہتا کہ تمہاری محنت کی تمہیں جزا دے دے. یہ ہے بھروسہ. تو کیا مولا یا اللہ کے رسول بھروسہ سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا کھڑے ہو جاؤ, سمجھ میں آ جائے گا, تھوڑی دیر رک جاؤ, جنگ ہونے دو. کہنے لگے کمیل میں جنگ کرتے کرتے کسی کافر سے الجھ گیا. توجہ فرمائیں, توجہ فرمائیں. 3-4 جملے مولا کائنات کے آپ کو لیے زندگی کے لیے آئیڈیل ہو جائیں گے. یہ جنگ نہیں ہے, ایک پیغام ہے. ایک کافر سے الجھا, کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی, کافر کچھ دور بھاگا, میں اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. تھک گئے ہیں تو میں مجلس کو ختم کر دوں, نہیں تو میرے ساتھ چلیں نا, جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے چلیں. کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی, کافر کچھ دور بھگا, لیکن میں اپنی جگہ پہ کھڑا تھا. اس لیے کہ بھاگتے ہوئے کو علی دوڑاتے نہیں ہیں. کچھ دور جا کے وہ گھوڑا پلٹا کے واپس آیا. کمیل سے مولا یہ واقعہ سنا رہے ہیں. گھوڑا پلٹا کے واپس آیا اور علی کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اور کھڑا ہونے کے بعد جب سامنے آیا تو میں نے چاہا کہ اس پر حملہ کریں, تو پلٹ کے کہتا علی میں اس لیے واپس آیا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کی شان ہے کسی نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. ارے آپ سو گئے ہیں, کہاں ہیں؟ کچھ تو چلیے میرے ساتھ. کسی نہتھے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. کہا میں نے اٹھی ہوئی تلوار روک لی. جملہ سنیے گا مولا کا, آپ کی سماعت کو رونق بخش دے گا, معطر کر دے گا مولا کا جملہ. کہا کمیل کافر ضرور تھا مگر علی کو پہچانتا تھا, مرنے سے بچ گیا. ہائے صلوات پڑھیں, ہائے ہائے. دیکھیں نا آپ, دیکھیں نا کیا پیغام دیا ہے مولا نے. کافر ضرور تھا مگر مجھے پہچانتا تھا, بھلے مجھ پر ایمان نہ لایا ہو. مجھے پہچانتا تھا, میرے نیچر کو جانتا تھا, مرنے سے بچ گیا.
اس نے کہا نا کہ آپ کو پہچانتا ہوں کہ آپ نہتے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. تو جو پہچان لے وہ ہلاکت سے بچ جاتا ہے، جو بغض رکھتا ہے وہ زندہ رہ کے بھی ہلاک ہوتا ہے. اب دوسری بات سن لیجئے. کہا اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا علی سنا ہے کہ آپ سخی بہت ہیں. ارے سخاوت جس کی محبت کی علامت ہو، ہائے ہائے، جس کی محبت کی علامت سخاوت ہو وہ کتنا بڑا سخی ہوگا. کہا میں سخی ہوں. کہا سخی ہیں تو اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. اس کا مطلب یہ واقعہ احد کا ہے اور ذوالفقار کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، ذوالفقار کا واقعہ نہیں ہے. اپنی تلوار مجھے دے دیجئے. توجہ فرمائیں. چپ ہو گئے مولا. کمیل یہ بتاؤ میں نے کیا کیا؟ کہ میرے تو سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کیا کیا. کہ کمیل کیا کیا؟ کہا اس نے جب کہا کہ اپنی تلوار مجھے دے دیجئے تو مولا پھر آپ نے کیا کیا؟ کہ عجیب سا امتحان تھا اور عجیب سا سوال تھا. تلوار دے دوں تو امامت خطرے میں، چونکہ سچویشن یہ ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، میں نہتھا ہو جاؤں گا، وہ مار بھی سکتا ہے. اور نہ دوں تو سخاوت خطرے میں. تو پھر مولا آپ نے کیا کیا؟ کہ جب اس نے کہا کہ آپ بہت سخی ہیں اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، میں نے تلوار دے دیا. سچویشن کیا آئی؟ میں نہتھا ہو گیا، کافر کے ہاتھ میں تلوار پہنچ گئی. کافر کے ہاتھ میں اسلحہ پہنچتے ہی اپنے رخ پہ پلٹ گیا. بھائی توجہ فرمائیں. اپنے رخ پہ پلٹ گیا. اس نے کہا علی اب تلوار تو آپ نے مجھے دے دیا ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ کو بچائے گا کون؟ آئے ہائے، جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے جس کے ذہن میں. علی یہ بتائیے کہ اب بچائے گا کون آپ کو؟ مولا نے سونے سے لکھنے والا تاریخ اسلام میں جملہ کہا، تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے آپ کو. نوکری کا اگر تھکن نہ دور ہو گئی ہو تو پھر شیعہ کیسا؟ تو سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے؟ کہ پھر علی کون بچاتا ہے؟ کہ خدا بچاتا ہے. علامہ اقبال یوں ہی دنیا کے بہت مشہور شاعر نہیں ہوئے. اقبال سمجھ گیا کہ مولا کیا کہنا چاہتے ہیں، تبھی تو شعر کہہ دیا نا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. وہ مومن ہے جو بے تیغ لڑتا ہے، وہ امیر المومنین ہے جو تلوار دے دیتا ہے. ہائے ہائے. اللہ بچائے گا؟ ہاں اللہ بچا لے گا. تلوار ماریں گے تو اللہ بچا لے گا؟ ہاں بچا لے گا. وہ پوچھتا رہا، میں کہتا رہا. میں نے ڈھال بھی پھینک دی. دنیا علی کا مقابلہ کر رہی ہے، لوگ تلوار ہاتھ میں رکھ کر بھی میدان میں نہ ٹکے. یہاں علی تلوار دے کر ڈھال پھینک کر میدان میں کھڑا ہے، مار. اور ہاتھ کو ہاتھ یوں دے کر گھوڑے پر یوں بیٹھ گیا کہ اب تو ڈھال بھی نہیں ہے، مار تلوار. تو سوچتا ہوگا ڈھال سے روک لیں گے. کمیل نے پوچھا مولا ایک سوال کر لوں؟ کہا کرو. سوال کیا ہے؟ کہا مولا جس وقت آپ نے تلوار دے دی، جب آپ نے ڈھال پھینک دی، کافر کے ہاتھ میں تلوار تو تھی نا، آپ کیا سوچ رہے تھے؟ آپ کے ذہن میں کیا بات تھی؟ کہا وہی فکر تو بھروسہ ہے. بس جملہ سن لیجئے، وہی فکر تو بھروسہ ہے. کہا کیا سوچ رہے تھے؟ کہا جب میں نے کافر کو تلوار دے دی تو میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ میں اپنے کام کے لیے تو یہاں آیا نہیں ہوں. ہائے ہائے، میں آیا ہوں اللہ کے کام کے لیے. جب تک اس سے کام لینا رہے گا زندہ رکھے گا. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. جب تک اسے
علی سے کام لینا رہے گا، میں اس کے کام کے لیے آیا ہوں، میری تو جگہ ہی نہیں ہے نا، میں تو کہیں اور کی مخلوق ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تو جب تک اسے کام لینا رہے گا مجھے زندہ رکھے گا. میں یہ سوچ کے کافر سے کہہ رہا تھا، جملہ سن لیجئے مولا کا. ایک بار کہا، وہ کہتا ہے ماریں، میں کہتا ہوں مار. اب کہتا علی ماروں تلوار آپ کو، میں کہتا ہوں مار. پاکستان کے شیعوں تک یہ جملہ بہت اچھے سے پہنچے گا. ماروں تلوار، کافر کہتا ہے ماروں، کہتا ہے مار. کمیل عجیب حال ہے، کافر مسلح ہو کر بھی پریشان ہے، ہم نہتھے ہو کر بھی اطمینان سے ہیں. ہائے 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 ہائے. کافر مسلح ہو کر بھی پریشان، میں نہتھا ہو کر بھی مطمئن. دنیا سوسائڈ بم لے کر چلی آ رہی ہے، میزائل لے کر چلی آ رہی ہے، بم بلاسٹ لے کر چلی آ رہی ہے، ہم صرف علم لے کے نکل رہے ہیں. ہم صرف ماتم کر رہے ہیں. تو یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ اسی کا جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ مسلح ہو کر بھی پریشان، میں نہتھا ہو کر بھی مطمئن. تو میں نے ڈانٹ کے کہا تلوار مار، میرے بھروسے کا بھی امتحان نہ لے. اور جیسے اس نے چاہا کہ تلوار مارے، ہاتھ رک گیا. اس نے پوچھا لی ہاتھ کس نے روکا؟ کوئی کمظرف ہوتا تو کہہ دیتا کہ میں نے روکا. پلٹ کے کہا اللہ نے روکا. ہائے ہائے. اس نے کہا آپ کا اللہ اتنا طاقتور ہے؟ کہا ہاں. کہا وہ اللہ بتا دیجئے. میں کہاں پہنچ گئے آپ؟ 2 جملے کہوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. وہ اللہ بتا دو جو اتنا طاقتور ہے. میں نے اسے اللہ سمجھایا، مسلمان بنا کے لشکر اسلام میں لے آیا. توجہ فرمائیں، مسلمان بنا کے لشکر اسلام میں لے آیا. خطابت کا جملہ سن لیجئے، علی گئے تھے کافر کو مارنے، کفر کو مارا ہے. مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علی گئے تھے کافر کو مارنے، کفر کو مارا ہے. اور میدان جہاد میں، میدان جنگ میں مسلمان بنا کے لے آئے واپس. اور ان تبلیغ کا ڈھنڈورا پیٹنے والوں کو تبلیغ کا سلیقہ سکھایا کہ تبلیغ یہ نہیں ہے کہ مدرسوں کو قتل گاہ بناؤ، تبلیغ یہ ہے کہ قتل گاہ کو مدرسہ بناؤ. باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. علی کا ماننے والا مدرسوں کو قتل گاہ نہیں بناتا، قتل گاہ کو مدرسہ بناتا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو بھروسہ اتنا کرو، بھروسہ کرو گے تو شک دور ہو جائے گا، شک دور ہو جائے گا تو انتقام کی آگ بجھ جائے گی، انتقام کی آگ بجھ جائے گی تو میری محبت پروان چڑھ جائے گی، میری محبت پروان چڑھے گی تو اللہ کی نگاہ میں مومن ہو جاؤ گے، اللہ کی نگاہ میں مومن ہو گئے جنت واجب ہو گئی. توجہ فرما رہے؟ یہ مولا کائنات کا امتیاز رہا ہے. پہلی علامت، بس آج تھوڑی ہو سکتا ہے 10 منٹ لمبی ہو گئی ہو مجلس تو معذرت کے ساتھ. دوسری علامت کیا ہے؟ سخاوت. اب یہ سخاوت کیا ہے؟ 2 جملوں میں بہت سخت بات ہے، کہہ دیتا ہوں. سخاوت ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے بخل، اور ایک ہوتا ہے سخاوت. اسراف اپنی اوقات سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے. جتنا پیسہ کما رہے نا اتنا ہی خرچ کرو، اس سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. ایک بخل ہے. اچھا، ایک شہی ہوتا ہے آدمی، ایک بخیل ہوتا ہے. شہی وہ ہے کہ جو نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے. اس پہ خدا نے لعنت کیا ہے کہ نہ کھاتا ہے
نہ کھلاتا ہے. 20 بچے کہیں گے ذرا بامیان لے چلو تو $2 کا برگر لا کھلا دے گا. ہم نہیں کھاتے بامیان کا. نہ کھاتے ہیں نہ کھلائیں گے. یہ شہی ہے, شہی. اس پہ لعنت کیا اماں نے کہ نہ کھائے نہ کھلائے. بخیل کسے کہتے ہیں؟ جو کھاتا ہو. اپنے تو قورمہ بریانی کھائے, مہمان پہنچے تو منہ چڑھائے کہ اسے چاول کھلاؤ کہ کبھی آئے نہ واپس. یہ اسے دال چاول کھلاؤ جی. اس کے بعد ایک ہے جو سخی ہے. توجہ فرما, 4 لوگ ہیں: شہی, بخیل, سخی, کریم. سخی کون ہے؟ جو کھاتا بھی ہو اور کھلاتا بھی ہو. ایسا شخص کہ جو دسترخوان پہ جب کوئی اچھی چیز بنا کے بیٹھے تو ضرور بلا لے, یار اچھا نہیں لگ رہا, 2 دوست کو بلاتے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے مومنین میں بہت اچھی عادت ہے. یہ ایک ہی عادت تو اچھی ہے, بہت اچھی عادت ہے. کریم کون ہے؟ کہ جو خود سوکھی روٹی کھائے لیکن مہمان کو اچھی غذا کھلائے, اسے کریم کہتے ہیں. اور اللہ امام نے کریم پر سلام کیا ہے. کریم پر سلام کے خود تو اپنا پیٹ. اور یا ماشاءاللہ سے ہمارے معاشرے میں ہے یہ بات کہ بھلے آپ اپنے گھر میں انڈا ابال کے کھا کے چلیں لیکن مہمان آئے گا تو نہاری اور بریانی کا انتظام تو کر ہی دیں گے. تو کریمی کہاں سے؟ چونکہ مولا کریم ہے. مولا کریم ہے جس کا تذکرہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ سخاوت سے مراد کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. مولا کہتے ہیں کہ جو خرچ اللہ نے تم پر واجب کیا ہے پہلے اسے کرو. واجب خرچ کیا آپ کے لیے؟ بیوی کا نان و نفقہ شوہر پہ واجب ہے. نان و نفقے میں روٹی, کپڑا, سب وغیرہ. اگر پیسہ ہے تو حج و زیارت بھی, زیارت نہیں, حج زوجہ کے نفقے میں آتا ہے. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو حج کرا سکتے ہو تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنی بیوی کو حج کرائیں. یہ نفقے میں آتا ہے. توجہ فرمائیں. بچوں کی ایجوکیشن کے لیے پیسہ خرچہ کرنا شریعت میں واجب ہے. لفظ تربیت ہے وہاں پہ. تربیت تعلیم سے ہی ہوتی ہے. تربیت اور تعلیم پر پیسے خرچ کرنا ہر باپ پر واجب ہے. یہ فعل واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ کرے اپنے بچوں کے تربیت اور تعلیم کے لیے. مثال کے طور پر اگر قرآن کہیں پڑھایا جا رہا ہے سنڈے کو تو آپ پر واجب ہے, جیسے نماز واجب ہے, کہ آپ اپنے بچوں کو لے جائیں, قرآن پڑھوائیں, دینیات پڑھوائیں. یہ واجب ہے. نہیں کریں گے تو پھر سخی نہیں ہیں آپ. اور پیسے خرچ کریں, $200-400 دینا ہو تو دیں, تاکہ کم سے کم مرنے کے بعد سورہ فاتحہ تو پڑھے گا. بھائی اپنا ایک بینک بیلنس بھی تو بنا کے جائیے. میرے استاد کہتے تھے کہ بھائی تمہاری اولاد, تمہارا بینک بیلنس تمہارے مرنے کے بعد ہے. انشورنس تو سب کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے 5 لاکھ روپے مل جائے گا, بیوی کو کر دو. بچے ہیں بیچارے مر گئے تو کیا کریں گے؟ ارے یہ بھی تو مر گئے ہیں تو کم سے کم وہ پڑھے گا, کچھ کرے گا ہمارے لیے. تو اولاد تمہاری, تمہارا بینک بیلنس ہے. اب جیسے تم اسے اپڈیٹ کر لو, اسے ناچ گانا سکھاؤ گے, وہ مرے گا, وہ ناچے گا تو تمہیں ڈنڈے پڑیں گے. اسے سورہ فاتحہ سکھا لو, قرآن سکھا لو, مرو گے سورہ فاتحہ پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, تمہارا بھلا ہوگا. اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اب ہم علماء جو ہیں وہ سختی سے اس لیے بولتے ہیں کہ کم سے کم اگر سختی سے نہیں بولیں گے تو یہ بچے ہیں ڈریں گے نہیں, ان میں کچھ خوف تو پیدا ہو. تو اتوار یا سیٹرڈے سنڈے جو یہاں کا ماحول ہے, جو یہاں پہ ہو رہا ہے, آپ کو ایسی جگہ پر بچوں کو لے جانا جہاں پہ قرآن, دینیات اور مذہبی تعلیم دی جا رہی ہو, عقائد کے اچھے عقائد کے ساتھ. وہاں پر بچوں کو لے جانا واجب ہے ایک باپ پر کہ اس میں پیسے بھی خرچ کرنا ہو تو کرے. 2 خرچ. تیسرا, اگر ماں باپ نادار ہوں, کوئی سورس آف انکم نہ ہو, ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک, کوئی سورس آف انکم نہ ہو, ہر بیٹے پر واجب ہے, ہر بیٹے اور بیٹی پر واجب ہے. یہاں اولاد کا لفظ ہے, اولاد میں بیٹی بھی آتی ہے, چونکہ میراث باپ کی بیٹی کو ملتی ہے. جنہیں اس کی میراث ملتی ہے نا, ان پر واجب ہے کہ وہ اپنے ماں اور باپ کے خرچ کو اٹھائیں. نہیں اٹھاتے
سخی نہیں ہے۔ تیسرے جو سہم خمس ہے کہ آپ اپنے پیسوں پر خمس نکالیں، یہ 4 فعلاً واجب ہے، ابھی ذہن میں ہو سکتا ہے کہ اور واجب ہو، لیکن 4 یہ واجب ہے ایک مرد مومن پر۔ بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے، بچوں کی تربیت و تعلیم کے لیے پیسہ خرچہ کرنا واجب ہے، ماں باپ اگر نادار ہوں اور کوئی ان کے پاس پیسہ نہ ہو تو انہیں دولت دینا، انہیں نوازنا، ان کا علاج کرانا، انہیں روٹی دینا، ان کو کپڑا پہنانا، ان کے مکان کا انتظام کرنا، مکان نہیں تو اپنے گھر میں رکھنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ سے پاسبل ہو، جو بھی ممکن ہو وہ کرنا ہر بچے پر، ہی نہیں کہ بھیا کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں، بڑے بھائی کر رہے ہیں تو چھوٹا بھائی موج کر، نہیں، ہر بچے پر واجب ہے کہ وہ یہ اپنے ماں باپ تک پہنچے اور ان کی خدمت کرے۔ اور پھر خمس، جس کا مسئلہ انشاءاللہ آپ کو بیان ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کمیل جو خرچ تم پر واجب ہے اس سے پہلے نکال دو۔ اب توجہ فرمائیں، اب جو بچ جائے وہ میری راہ میں خرچ کرو۔ اب اس واجب کے بعد جو بچ جائے نا اسے تبرک بانٹیے، جو چاہیے کریے، بریانی کھلائیے، حصہ بانٹیے، جو چاہیے کریے۔ وہاں لفظ ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میری راہ میں خرچ کرو۔ اور پلٹ کے جملہ کہا، خرچ کرنے کے بعد پچھتاؤ تو بخیل ہو، خوش ہو جاؤ تو سخی ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اگر ماں باپ نادار نہیں ہیں، اگر بچوں کی تربیت پر پیسہ نہیں خرچہ ہو رہا، اگر بیوی ماشاءاللہ اپنے خرچ کو اس ملک میں خود ہی پورا کر لے رہی ہے اور آپ سے نہیں مانگ رہی ہے، تو پیسہ بچ رہا ہے نا، تو بچ رہا ہے تو پھر کیوں نہیں تبرک اور مجلس میں دیا جا رہا؟ کیا کرو گے رکھ کے؟ امام حسین نے جب عمر سعد سے کہا تھا کہ آ جاؤ، توبہ کر کے آ جاؤ، معاف کر دیں گے تجھے، تو اس نے کہا تو مجھے شہر رائے ملے گا، تو کہا کل کی زندہ رہنے کی خبر ہے تمہیں جو شہر رائے کی تمنا کر رہے ہو؟ آج وقت ہے خدا نے دیا، آج چلے آؤ۔ اب اس کے بعد اگر پیسہ بچا ہو ماشاءاللہ سے، آپ اپنی ساری واجب ذمہ داریوں سے بگدوش ہو گئے ہو، پیسہ ہو تو اسے اہل بیت کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آپ نے خرچ کیا اور کسی نے آپ کو پیار سے $500-1000 لے لیا، گھر پہنچے، بیوی نے کہا آپ ہی ملے تھے $1000، ارے یار کیا کریں، $1000 دے دیا۔ مولا کہتے ہیں خرچ کرنے کے بعد بھی بخیل ہے، اس لیے کہ پچھتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پچھتا رہا ہے۔ کس پہ پچھتا رہے ہو بھائی؟ کوئی احسان کیا ہے آپ نے حسینیہ پر؟ کوئی احسان کیا ہے آپ نے تو مولا کی راہ میں خرچ کیا ہے نا۔ تو وہ کیسا شیعہ ہے کہ مولا کی راہ میں پیسے خرچ کرے؟ وہ پچھتائے۔ پچھتاؤ تو بخیل ہو، اور دل میں سرور پیدا ہو تو سخی ہو۔ $1000 دیا، کسی نے چڑھا دیا، ماشاءاللہ چڑھانے والے تو بہت ہیں نا، $1000 دے دیا تو کہے بھائی مولا کے سامنے تو $1,00,000 بہت کم ہے۔ اللہ نے کہا 1,00,000 دیا تو 1,00,000 دیں گے، ابھی تو کوئی ہدیہ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کی نگاہ میں بے وقوف ہو، لیکن سخاوت کی نگاہ میں سخی ہو، مولا کی نگاہ میں سخی ہو۔ اور یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک مولا کا کرم نہیں ہوتا۔ اہل بیت علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے امتحان لیتے ہیں، اور یہی امتحان سب سے بڑا ہے۔ اولاد سے امتحان، چیلنج ہے اولاد کے لیے۔ مال سے امتحان، چیلنج ہے کہ آپ دیکھیں کتنا سپورٹ کرتے ہیں دینی اداروں کو، کتنا سپورٹ کرتے ہیں ان مراکز کو جہاں سے دین پھیلایا جا رہا ہے، جہاں سے اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ آج کا دور امتحان لینے کا، کہ آپ کو ایک طرف دولت تو دے رہا ہے، مولا سے مانگنے کے لیے ہر کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے، تو مولا کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مولا کی راہ میں پیسے آپ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں؟ میرے استاد کہتے تھے کہ دریا بہ رہا ہے، اگر بیچ میں آپ نے روک لیا تو پیچھے کا پانی نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے پیچھے کا پانی اس پانی سے بہتر ہو، تو اس پانی کو بہاتے جاؤ تاکہ پیچھے کا پانی آتا جائے۔ رزق ایک دریا ہے، اگر آگے نہیں بڑھاؤ گے تو پیچھے سے مال نہیں آئے گا، سپلائی بند ہو جائے گی۔ رزق ایک دریا ہے جو بہ رہا ہے، اس کو بہاتے جاؤ تاکہ پیچھے سے اللہ تمہاری مدد۔ دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، بچوں کی خدمت کریں، امام بارگاہوں کی خدمت کریں، پیسے دیکھیں آپ خدا کیسے آپ کی تقدیریں تبدیل کر دیتا ہے۔ دیکھیں تو ایک بار کر کے دیکھیں تو آپ کو خدا تعالیٰ میں اس چھوٹی سی دولت میں کتنا سکون دیتا ہے۔ بستر 1 کروڑ کا تو بنا سکتے ہو، نیند نہیں آ سکتی جب تک کہ میں نہیں چاہوں گا۔
نیند پر اختیار میں نے رکھا ہے، اور جس بندے کو نیند چین کی آ جائے نا وہی سب سے زیادہ کامیاب ہے، اور پیسے رکھ کے جو رات بھر بے چین رہے وہ کامیاب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور اسی چیز کو آل محمد علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابیوں سے بار بار تاکید کی ہے کہ اللہ کی راہ میں، آپ دیکھیں 8ویں امام مجلس کرتے تھے، پہلی محرم سے عشرہ ہوتا تھا 8ویں امام کی، عشرہ ہوتا تھا، اور بہت چنندہ لوگوں کی وہ دولت کو ایکسپٹ کرتے تھے، تجار ہوتے تھے، لوگ پیسے لے کر آتے تھے، مولا حسین کی مجلس ہے، تبرک ہے، ذاکرین و شعراء اور نوحہ خان اور مرثیہ خان کو ہدیہ جو ہے 8ویں امام کے دور سے رائج ہے کہ نہیں ہے؟ 8ویں امام ہدیہ دیتے تھے، لوگ پیسے لاتے تھے تو نگاہ کرتے تھے اور چن چن کے پیسے لیتے تھے۔ آپ پڑھیں 8ویں امام کی فہرست، چن چن کے پیسے لیتے تھے، تمہارا لیں گے، تمہارا نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی ائمہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہر ایرے غیرے کی دولت کو قبول کر لیں، ایسے نہیں ہے میرے امام۔ اس عزاداری کی حفاظت تو وہ کر رہا جو پردے غیب میں، وہ بہت بڑا عزادار ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ کبھی اگر آپ کا مجلس ماتم اور اس محرم کے درمیان میں دل ہٹنے لگے، ہوتا ہے انسان ہے، کبھی بہکنے لگے، اچھا بہت ہو گئی مجلسیں، کہاں ہو گئیں؟ امام زمانہ نے کیا فرمایا ہے؟ میرے حسین، اگر یہ روتے روتے آنکھ کے آنسو ختم ہو جائے نا، میں اپنی آنکھوں سے خون بہاؤں گا۔ آنکھوں سے خون بہانا کتنا سخت ہے، پھر بھی تیری اس مصیبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب کبھی دل ہٹنے لگے مجلسوں سے، ماتم سے، امام حسین کے ذکر سے، ایک جملہ یاد کر لیجئے گا۔ میں بھی اس جملے کو یاد کرتا ہوں۔ وہ جملہ کون سا ہے؟ کربلا کے میدان میں جب مظلوم امام تنہا رہ گئے، کیا جملہ کہا تھا؟ اے بیٹا سید سجاد، جب زندان شام سے جانا، چھوٹ کر تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہتے۔ کتنی مظلومیت میں سلام کیا! اس وقت سلام کیا ہے جب اکبر موجود نہیں تھے، عباس نہیں تھے، قاسم شہید ہو چکے تھے۔ معلوم تھا کہ چند منٹوں کے بعد خیموں میں آگ لگ جائے گی، معلوم تھا کہ چند منٹوں کے بعد میری بچی کو تماچے مارے جائیں گے۔ ایسے عالم میں لوگ اپنوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن حسین نے شہزادی صغرا کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ اگر یاد کیا تو اپنے شیعوں کو کیا کہا؟ کہہ دینا، اے بیٹا سید سجاد، جب زندان شام سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور کیا کہنا؟ شیعتی ما ان شربت ما عذب فاذکرون، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ اور کتنا اعتبار تھا اپنے ان چاہنے والوں پر، بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ جملہ کہا ہے۔ کیا کہا؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کہہ دینا ہے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فآبا یرحمونی، کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کیسے فوج انکار کر رہی تھی۔ اس کو عجیب جملہ کہا اور کہہ دینا او بجلد الخیل ساقونی، اور کہہ دینا تمہارے مولا کا لاشا ایسے پامال کیا گیا جیسے دانے کو دو چکیوں کے درمیان میں ڈالا جائے۔ اللہ اکبر! یہ کس کو پیغام دیا؟ یہ ہمیں پیغام دیا۔ بس ایک روایت سن لیجئے۔ ہاں عزیزو، کس کی روایت؟ حمید ابن مسلم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا مختار کے دربار میں، عجیب سی روایت پیش کی۔ کہتا ہے کہ مختار اسے سارا واقعہ سناتا ہے۔ مختار کہتے ہیں اس وقت کا واقعہ سنا جب حسین کو قتل کر لیا گیا تو شمر نے کیا کیا۔ جملہ سنیں گے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے مختار مجھ سے نہ پوچھے، بس 2 جملے کی روایت ہے۔ جب بھی میں سوچتا ہوں بہت یاد کرتا ہوں۔ اولاد والو جن کے پاس بیٹیاں ہیں نا، وہ بہت احساس کریں گے اس جملے کو۔ اللہ ان کی بیٹیوں کو سکینہ کے صدقے میں سلامت رکھے۔ سادات پر جو وقت گزرا ہے نا کربلا میں، سادات کی بیٹیوں پہ جو ہوا ہے نا کربلا میں، شاید کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! کہتا ہے کہ نہ پوچھو مختار، جیسے ہی شمر نے امام حسین کو قتل کیا اور ان کا قتل کرنے کے بعد واپس جا رہا تھا، عمر سعد نے کہا شمر آگے بڑھ کے خیموں پہ حملہ کر دے۔
کہتا ہے خیموں پہ حملہ کی تنابیں کٹنے لگی، خیموں میں آگ لگنے لگی. کہتا میں ایک بلند مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. کہتا ہے اس آگ کے درمیان میں نے دیکھا کہ ایک کمسن بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے. اولاد والوں رو لو. ایک کمسن بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے. وہ کہتا ہے کوئی بجھانے والا نہیں تھا. مجھے خوف ہوا کہیں بچی ڈر کے جل کے مر نہ جائے، لہذا میں تیزی سے گھوڑا دوڑانے لگا تاکہ بچی کے پاس پہنچوں اور اس کے دامن کی آگ کو بجھا دوں. بس جملہ سنیے، جیسے ہی بچی کے پاس پہنچا بچی تیزی سے دوڑنے لگی. دوڑنے سے آگ بڑھنے لگی. میں نے اور تیز ریس لگایا، بچی کے سامنے کودا. بچی مجھے سامنے دیکھ کر ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. اللہ اکبر. کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونے کے بعد عجیب جملہ کہتی ہے، کہتی ظالم جتنے تماچے مارنے ہیں مار لے، ظالم جتنے تازیانے مارنے ہیں مار لے، لیکن تازیانہ مارنے سے پہلے اتنا سوچ لے میرا بابا نہیں ہے، میرا بابا زندہ نہیں ہے. یتیموں کو تماچے نہیں مارے جاتے، یتیموں کو تازیانے نہیں لگائے جاتے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل فرما، عزا کو قبول فرما، سچے دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار زندہ رہیں تو آل محمد کی محبت میں، موت آئے تو آل محمد کی محبت. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس عزا کو قبول فرما. جو خدمات کر رہے ہیں پروردگار ان کی خدمات کو قبول فرما. پروردگارہ جو بھی اس میں مریض ہیں ان کی صحت کامل عطا فرما. پروردگارہ تیرے حسین کا شاعر، تیرے اہل بیت کا شاعر اہل بیت عابد جعفری صاحب کا آج آپریشن ہوا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں انہیں صحت کامل عطا فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ جلد سے جلد انہیں صحت کامل عطا فرما. ہمارے اس پرسے کو قبول فرما. پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. ماتم حسین. حسین یا حسین یا حسین. شام والوں سے یہ سجاد کہا کرتے تھے، کیا بتاؤں کبھی ہم بھی بسا کرتے تھے. ہم کیا کرتے تھے قرآن کی تفسیر بیان، انبیاء بھی بسد ناز سنا کرتے تھے. یاد آتی تھی رسالت کی ادا بابا کو، بھائی اکبر جو کبھی گھر میں چلا کرتے تھے. کیا بتاؤں کہ میرے گھر کا تھا پردہ کیسا، بات یہ کہہ کے بہت آہو بکا کرتے تھے. آئیں قائم تو بسے پھر سے مدینہ اپنا، روک کے بہلول سجاد
بعد دعا کرتے تھے شام والوں شام والوں شام والوں شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ ہر گلی شہزادیوں کو ایسے تمگر نہ پھراؤ ہر گلی شہزادیوں کو ایسے تمگر نہ پھراؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ مصطفیٰ کے حلتا کے ہیں یہ وارث انما کے مصطفیٰ کے حلتا کے ہیں یہ وارث انما کے سربرہنا ہے نہ دیکھو اپنی نظروں کو جھکاؤ سربرہنا ہے نہ دیکھو اپنی نظروں کو جھکاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ چلتے چلتے ڈھل چکی ہیں رات گلیوں میں ہماری چلتے چلتے ڈھل چکی ہیں رات گلیوں میں ہماری تھک گئے ہیں قیدی بچے بے گناہوں کو بٹھاؤ تھک گئے ہیں قیدی بچے بے گناہوں کو بٹھاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ بھیڑ کی یہ نہیں عادی یہ تو عصمت کی پلی ہیں بھیڑ کی یہ نہیں عادی یہ تو عصمت کی پلی ہیں در بدر ان کو رلا کر مجھ کو ناخون رلاؤ در بدر ان کو رلا کر مجھ کو ناخون رلاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ تم کو ہم دیں گے دعائیں دے دو کچھ دے رے دائیں تم کو ہم دیں گے دعائیں دے دو کچھ دے رے دائیں گر نہیں دے تیرے دائیں تو چراغوں کو بجھا دو گر نہیں دے تیرے دائیں تو چراغوں کو بجھا دو شام والوں بیٹیاں ہیں
شام دیکھ لو آل نبی ہیں ہم ہی اولاد علی ہیں، دیکھ لو آل نبی ہیں ہم ہی اولاد علی ہیں، ہم نے کیا جرم کیا ہے ہم کو اتنا تو بتاؤ، ہم نے کیا جرم کیا ہے ہم کو اتنا تو بتاؤ، شام شام بازار میں شمسی روک کے کہتے تھے یہ عابد، شام بازار میں شمسی روک کے کہتے تھے یہ عابد، آل احمد کی مسلمانوں نہ توقیر بھلاؤ، آل احمد کی مسلمانوں نہ توقیر بھلاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، شام والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ والا جدک و ابیک، السلام علیکہ والا امیک و اخیک، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا حر شہید، السلام علیکہ یا مسلم ابن عقیل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا صاحب عرب و عجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن موسی الرضا الراضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ دافع ظلم والعدوان، السلام علیکہ قوم کفر والطغیان، السلام علیکہ امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک، ظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔